اس مصرے میں بیان کیا گیا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد اور جڑ کا نام حسین ہے. جس طرح کلمہ طیبہ 1400 سال سے پرانا نہیں ہوا، ذکر حسین بھی آج تک پرانا نہیں ہوا. ہر زمانے میں حسین اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا اور جدت اور لذت اس کی ویسی ہی باقی رہے گی، بلکہ بڑھتی ہی رہے گی. انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ تذکرے چلتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ تذکرے ہوں گے. خون حسین کو ہم دیکھیں گے اور قاتلان حسین، دشمنان اہل بیت کا سخت ترین انجام اور عبرتناک سزائیں بھی ہم دیکھیں گے. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. آج ہم جس مقصد کے تحت یہ بیان کرتے ہیں وہ پہلے میں واضح کر دوں. یقیناً یہ امت میں سب سے بڑا حادثہ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ہوا، ویسے شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، موتیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشے کا اور ان کے خاندان کا جس انداز سے میدان کربلا میں واقعہ رونما ہوا، یہ دل دہلانے والا ہے. حد تو یہ ہے کہ جس کا کوئی ایمان نہیں، غیر مسلم بھی اگر واقعات کربلا کو سنتا ہے تو ہم نے انہیں بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا ظلم تھا، جس کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے. لوگ کہا کرتے ہیں اگر کہیں پانی نظر آئے تو جانوروں کو بھی پلا دیا جاتا ہے، لیکن فرات کا پانی ایک عام مسلمان کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے بند کر دیا گیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یا نہیں؟ تاریخ کا ایک ایسا ظلم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. ظالموں کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے، لیکن مولا حسین کی قربانیاں یاد دلائی جاتی رہتی ہیں. اور آپ سب سے بھی میں یہ وصیت کروں گا کہ اپنے بچوں کو حسین اعظم کی محبت پلاؤ، بلکہ ان کے استقامت کے، ان کے ڈٹے رہنے کے واقعات سناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلا زمانہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا چیلنجز بھرا ہوا ہے. بہت ہی زیادہ ان کے لیے بھی کٹھنائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن جو حسین اعظم کو سنا ہوا بچہ ہوگا وہ ہر کربلا میں انشاءاللہ کامیاب نکلے گا، یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گا. اور ہمارے بچوں کو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ مر جانا اسلام میں شکست کا نام نہیں ہے، شہادت کا نام ہے. کوئی اگر ظلماً ہمیں قتل بھی کر دے تو مر جانا شکست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ عظیم موت ہے جسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. خوف، ڈر اور بزدلی جسے کہا جاتا ہے، یہ سینے سے نکال لے کربلا کے واقعات سننے کے بعد. خاص طور پر عزیزان گرامی، سارے صبر، سارے جواں مردیاں اور سارے استقامت جمع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گی. امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جس طرح جواں مردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، ایک ایک واقعہ آج بھی روح کو بھی تڑپا دیتا ہے اور بدن میں رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے کہ آخر کتنی آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں. لیکن رسول اللہ کا یہ شہزادہ ہے کہ ایک قدم پیچھے لینے کو بھی تیار نہیں. لوگ ہلکی پھلکی مصیبتوں میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیا جاتا ہے. چلو میں تو مصیبت مول لوں گا، بچوں کی مصیبت تھوڑی نہ دیکھی جا سکتی ہے. دنیا میں بڑی آزمائشوں میں ہے اولاد کا دکھ، اولاد کا غم اللہ کسی کو نہ دے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ پر اگر کسی نے چھری چلایا، آپ پر اگر کسی نے کوڑے مارے تو طاقت ہے تمہارے پاس برداشت کرنے کی.
لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لال کو، تمہارے بیٹے کو تڑپایا جائے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جو تمہارا سب سے عزیز ہے اسے کھونا نہیں چاہو گے۔ اور دنیا جب کسی کو ٹارچر کرتی ہے، بلیک میل کرتی ہے، تو اسے بذات خود مار کر کے نہیں، بلکہ اس کے ماں باپ کو، اس کے بھائی بہنوں کو، یا اس کے بچوں کو، اس کی بیویوں کو گرفتار کر کے اسے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ دنیا ظالم یہ جانتی ہے یہ ہماری مار سے قابو میں نہیں آئے گا، لیکن اپنے عزیزوں کی مار سے تو قابو میں آ جاتا ہے۔ اچھے اچھے طاقتوروں کو دیکھا گیا وہ اپنے عزیزوں کے غم میں نچھاور ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن میں نے تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کو مارا جا رہا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ صبر حسین، استقامت حسین بہت بلند درجہ ہے۔ قرآن میں جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کسی بزرگ نے اس کی بہترین تشریح فرمائی، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے۔ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو۔ اب اس آیت پر اگر عمل دیکھنا ہو تو مولا حسین کی زندگی پوری نظر آئے گی۔ آیت میں سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ صبر، اور دوسرا ورڈ ہے نماز۔ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے۔ بزرگوں نے کیا خوب تشریح فرمائی۔ ہم نے دیکھا مدینے کی رخصتی سے لے کر مکہ تک، مکہ سے کوفہ کے راستے میں، اور پھر کربلا کے میدان میں اپنے عزیزوں کی قربانیاں، بھوک اور پیاس کی شدتیں، ان تمام معاملات پر امام حسین نے کیا کیا ہے؟ صبر ہی تو کیا ہے۔ زندگی پوری صبر سے شروع ہوئی، اور جب وقت شہادت آیا تو نماز کی طرف چل پڑے۔ نماز کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ حسین اعظم کی پوری زندگی اس آیت کی تفسیر نظر آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے۔ آج ہماری زندگیوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگیں کہ مولا جو آفتیں آئیں، بلائیں آئیں، اور ظالموں کی طرف سے جو سختیاں آئیں، حسین اعظم کے توسل سے ہمیں صبر عطا کر، اور جب ہماری زندگی کا خاتمہ قریب آئے مولا ہمیں نماز کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ ہے شہید کربلا کی زندگی۔ آئے میرے عزیزوں، کربلا کی طرف روانگی جو ہوئی، امام حسین رمضان المبارک کا پورا مہینہ مکہ میں گزارتے ہیں، اور جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً کوفہ والوں کے 12,000 خط آ گئے تھے، اور ہر خط میں آپ کی تعریف و توصیف، اور آپ کو بلانا، آپ کو امام بنانا، آپ کو امیر بنانا، یہ بڑے بڑے دعوے تھے۔ اور ان دعووں کی تصدیق کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے معتمد خاص حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، اور پھر آپ نے کل یہ بھی سماعت کیا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا۔ شروع میں تو خوب وفا دکھائی، بیعت کیا، آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے، لیکن جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد نامی جلاد گورنر بن کر کے آیا کوفہ میں، اور جہاں اس نے چند لوگوں کو ڈرایا اور قتل کی دھمکیاں دی، سب کوفہ والوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام مسلم بن عقیل نہایت ہی دردناک انداز میں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اور پھر آپ کے 2 چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کے دونوں بچوں کو بھی اسی کوفہ کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا۔ یہ امام حسین کی طرف سے جانے والے قاصد تھے، سفیر تھے، وکیل تھے، جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ کے حالات بتا دیے تھے، خط لکھ کر بھیج دیا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لوگ انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کے پاس آنن فانن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر لیں گے۔ امام حسین امام عالی مقام تک یہ خط پہنچا تو آپ نے رمضان کے بعد رخت سفر باندھ لیا کہ اب مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد شوال، پھر شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں،
اور تمام حاجی دنیا بھر سے حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حج سے چند دن قبل، ایام حج سے چند دن قبل امام حسین نے خانہ کعبہ سے رخصتی لے لی، جبکہ حکم شرع تو یہ ہے کہ ایام حج میں جو وہاں پہنچے اس پر حج فرض ہے، یعنی وہ حج کرے۔ مولا حسین حج سے پہلے وہاں سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حج جب سر پر ہے، ایام حج شروع ہو چکے ہیں، اس وقت مکہ چھوڑنا کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں، مولا حسین نے اپنا فرض حج ادا کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو یہ خبر ملی تھی کہ یزید کچھ حاجیوں کو حاجی بنا کر کچھ جاسوسوں کو مکہ بھیج رہا تھا، جو حاجیوں کے لباس میں آتے اور حرم کعبہ میں امام حسین کا قتل کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی تھی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مینڈھا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے اللہ کے اس مکہ مکرمہ شہر کو لوگوں کو خون آلود کر دیں گے، قتل و غارت ہو جائے گا، جنگ ہو جائے گی۔ امام حسین کہتے ہیں میں وہ مینڈھا، وہ بکرا بننا نہیں چاہتا، باہر میرا قتل ہو جائے یہ مجھے پسند ہے، لیکن اللہ کے حرم میں کوئی ظلمن قتل کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا، کہ وہ حرم کی جگہ ہے، وہاں تو چونٹیاں مارنا بھی نہیں ہے، وہاں تو کسی جانور کو مارنا بھی نہیں ہے، پتے اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، حرم کعبہ کی سرزمین پر۔ تو امام حسین اس مسئلے کے تحت خانہ کعبہ سے رخصت ہو گئے ہیں، حالانکہ کئی اجلہ صحابہ وہاں تھے، سارے صحابہ نے آپ کو روکا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا امام علی مقام سے کہ آپ کسی صورت کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے حالات اچھے نہیں، وہ کب بدل جاتے ہیں پتہ نہیں، ان کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، تیر و تلوار یزید کی طرف ہے، وہ تخت اور تاج اور حکومت کی طرف ہوتے ہیں، آپ مت جائیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے ہر ایک کے اصرار کو رد کر دیا، فرمایا اتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن میرے مولا کو کیا جواب دوں گا۔ پھر نکل پڑے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے عمرو بن سعید، انہوں نے تو ایک فوجی دستہ بھیجا امام حسین کو روکنے کے لیے، زور زبردستی روکنے کے لیے۔ جب امام حسین مکہ سے باہر نکلے تھے، وہ فوجی دستہ آ کر راستہ روک لیا اور کہا آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے، یہاں تک کہ دونوں فوجوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ امام حسین کے جو ساتھی تھے اور اس فوجی دستہ ہٹ گیا اور کہا امام حسین لگتا ہے اب کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کو جانا ہی ہے۔ یہاں تک کہ پھر آگے مقام صفا میں جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بہنوی ہیں، یعنی سیدہ زینب کے شوہر ہیں، اپنے دو شہزادے محمد اور عون رضی اللہ عنہما جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں خط لکھ کر کے بھیجا عبداللہ بن جعفر نے مولا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ جیسے ہی یہ خط ملے فوراً کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، کسی اور علاقے میں ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی حفاظت زندگی بھر کریں گے۔ اور آخری جملے یہ تھے عبداللہ ابن جعفر کے امام حسین سے کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ کی طرف گئے اور ان لوگوں نے آپ کا قتل کیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، روشنی بجھ جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، آپ اللہ کے واسطے اپنے راستے کو روک دیں، بدل لیں۔ امام حسین نے خط کو پڑھا، سیدہ زینب نے بھی پوچھا کہ بھائی جان اب کیا ارادہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ مولا حسین کہتے ہیں میں نے آج ہی خواب میں میرے آقا کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور میرے آقا نے مجھے ایک چیز کی بشارت دی اور ایک بات کا حکم دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا بس تم سفر کی تیاری کرو،
میں اپنا خواب اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک میرے مولا سے ملاقات نہ کر لوں. کسی کو نہیں بتایا. مشیت ایزدی یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مولا حسین کو یہ ملا تھا کہ انہیں جانا ہی ہے سفر میں، اور وہ اس لیے نہیں کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دینا ہے کہ اگر اسلام پر سختیاں آئیں تو پھر خاندان نہیں دیکھا جائے گا، سجادگی نہیں دیکھی جائے گی، اپنی جان کا نذرانہ لے کر میدان میں اترنا ہوگا. یہ مولا حسین نے جو استقامت پیش کی، دیکھیں 1400 سال ہو گئے، ہر پیر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفتی اسے بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بیان ہوتا رہے گا، اور ہمارے پاس ایک آئیڈیل امام حسین کی زندگی باقی رہے گی. اگر اسی طرح چھپ چھپا کر کے کہیں بچ جاتے تو ہم بھی آج مصلحتوں کے راستے ہی ڈھونڈنے میں لگے رہتے. شہادت کو کون طلب کرتا؟ بہرحال امام حسین نکل پڑے. کئی منزلیں آپ نے طے کی. بیچ راستے میں زہیر بن قیم بجلی وہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے، امام حسین کے ساتھ وہ بھی ہو لیے. شروع میں وہ محب نہیں تھے، چاہنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن امام حسین کا خطبہ سنا تو آپ کے عاشق ہو گئے، ساتھ میں ہو گئے. سفر میں دھیرے دھیرے کئی لوگ ساتھ ہوئے. ایک روایت میں 135 لوگوں کی تعداد بتائی گئی، ایک روایت میں 82 لوگ، جس میں 29 لوگ اہل بیت سے ہیں، خاندان سے ہیں، اور صحابہ بھی ہیں اس سفر میں. اور ان قافلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 5 بڑے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین اکیلے کیوں گئے؟ صحابہ تو تھے اس وقت، کوئی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تاریخ پتہ نہیں ان عقل کے اندھوں کو. امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، جتنے ساتھ ہو لیے وہ ساتھ چلے بھی گئے. اب پھر یہ سفر چلتا رہا. ایک مقام آیا جہاں پر آپ ابھی پہنچے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کی طرف سے ایک لشکر آیا جس کا سپہ سالار حر بن یزید تھا. یہ 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا. جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ آپ کدھر کا رخ کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. حر بن یزید نے نہایت ہی سخت جملوں میں کہا کہ آپ وہاں فتنہ مچانے کے لیے جا رہے ہیں؟ وقت کے امیر المومنین کے خلاف آپ نے بغاوت کر دی، خروج کیا ہے؟ امام حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں خود سے آیا نہیں، مجھے بلایا گیا ہے. فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، سب کے خط میرے پاس ہے، مہر کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ. مجھے بلایا گیا ہے، میں سفر کے لیے نکلا ہوں. حر بن یزید نے کہا مجھے تو حکم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کی نگرانی کروں، آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہ دوں. تو آپ کو کبھی اس طرف کے راستے کبھی اس طرف کے راستے لے کر چلتا. ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مولا حسین نے پڑاؤ کیا. وہاں پر خیمے لگائے گئے، ظہر کا وقت تھا. امام حسین نے مؤذن سے کہا اذان دو، نماز پڑھیں گے. نماز کا جب وقت ہوا تو امام حسین نے حر بن یزید سے پوچھا تم بھی مسلمان ہو، نماز اپنی الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، جماعت ہوگی، آپ ہی امام ہوں گے، آپ ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. امام حسین امامت کرتے رہے اور وہ دشمن جو راستہ روکنے کے لیے آئے وہ اقتداء کرتے رہے. اس سے ہی پتہ چلتا ہے اس زمانے میں بھی امام حسین ہی تھے، آج بھی حسین ہی امام. حقیقت تو یہی ہے. عربی میں کہا جاتا ہے الفضل بما شہد به الاعداء، فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. ہاں دشمن گواہی دیتے ہوں الگ بات ہے، لیکن جس کی ابتدا میں سر جھکاتے ہو یہ اور بات ہے. امام حسین نے ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کا وقت آیا پھر اذان ہوئی، پھر جماعت ہوئی، مغرب کا وقت آیا پھر جماعت ہوئی. نمازیں ہو رہی ہے، امامت حسین کی، اقتداء یزیدیوں کی، فوج کی اقتداء. اور اسی لیے کہا گیا ہے حسینی بن کر کے تو دیکھو، مولا حسین کے سچے وفادار بن کے تو دیکھو کتنے یزیدی اقتداء کرتے ہیں.
بہت سارے یزیدی آج بھی اقتدا کرتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وفادار حسین ہو۔ امام حسین کے ساتھ یہ سفر چلتا رہا، ایک دن 2 دن، یہ اب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کو لے کر تقریباً 38 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ہر منزل کا جو فاصلہ تھا وہ تقریباً 20 کلومیٹر کے اوپر ہوتا تھا۔ 38 منزلیں طے کرنے کے بعد حر بن یزید کو ایک پیغام آیا کوفہ سے کہ حسین کا کیا مقصد ہے۔ اس نے پیغام میں جواب میں یہ دیا تھا کہ یہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو قاصد واپس پھر یہ پیغام لے آیا کہ اب حسین کو نہ کوفہ کی طرف جانے دو، نہ مدینے کی طرف، نہ دمشق کی طرف، بلکہ کھلے میدان میں ایسی جگہ اتارو جہاں ان کے لیے، ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی بھی نہ ملے۔ حر بن یزید یہ مقام ڈھونڈتا رہا، پھر ایک میدان نظر آیا، چٹیل میدان۔ حر بن یزید نے مجبوراً پورے قافلے کو وہاں رکنے کا حکم دے دیا۔ امام حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیا گیا۔ امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں ہمیں اترنے پر مجبور کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہذا موضع کربلا، یہ وہ جگہ ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے فوراً اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر کر کے یہ فرمایا ہذا مناخ رکابنا ومحط رجالنا، یہ ہماری سواریوں کے باندھنے کی جگہ ہے، ومقتل رجالنا، یہ ہمارے قافلوں کی قیامگاہ ہے اور ہے ہمارے مردوں کی قتل گاہ ہے۔ کیونکہ میں نے اپنے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ سے سنا تھا کہ وہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک میدان میں انہوں نے قیام کیا تھا، وہاں پر رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا جس میدان میں وہ سوئے تھے، کوئی فرشتہ آ کر کے حضرت علی سے کہہ رہا تھا علی تم اس میدان میں سوئے ہو جہاں چند سالوں کے بعد تمہارے عزیز بیٹے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ امام حسین کو مولا علی نے یہ خبر دی تھی کہ وہ مقام کربلا کا ہے۔ میرے عزیزوں یہ بشارتیں تو پہلے سے دی جا چکی ہیں، یہ پہلے سے طے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر گئے اور اپنے قافلے والوں کے خیمے لگائے گئے ہیں، لیکن سوئے اتفاق دیکھیں کہ کوئی بھی خیمہ پانی کے قریب نہیں ہے، کوئی اہم راستے کی طرف نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک کونے کی طرف جکڑ دیا گیا ہے، اور بلکہ بہت ہی قریب میں دریائے فرات بھی ہے۔ دریائے فرات جس کو جنتی نہر کہا گیا ہے، اس کا نہایت میٹھا اور شیریں پانی بہت قریب تھا۔ آج بھی جو حضرات کربلا کی زیارت کیے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں مولا حسین کے روضے سے چند ہی قدموں کے فاصلے پر آج بھی دریائے فرات بہہ رہا ہے، آج بھی وہ پانی بہہ رہا ہے، لیکن امام حسین کے قافلوں کی طرف نہیں تھا۔ حر بن یزید نے 1000 لشکر کے ساتھ پورا وہ دریائے فرات پر پہرا لگا دیا تھا۔ یہ دن شروع ہوئے تھے محرم کے، لیکن حر بن یزید بس بحث اور تکرار میں ہی تھا، کوئی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین کے ساتھیوں میں زہیر بن قیم تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ الاسدی تھے، یہ بڑے بڑے لوگ، نامی گرامی لوگ تھے۔ کوفہ سے بھی کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت مشورہ دیا کہ مولا حسین، امام علی مقام، یہ حر بن یزید کا جو لشکر ہے اس کے ساتھ ابھی ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، جنگ کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے بعد جو لشکر آئے گا وہ اور بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ 80 لوگ 1000 لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ امام حسین نے اس وقت منع کر دیا یہ کہہ کر کے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا مسلمانوں میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، میری جانب سے ابتدا نہ ہونے پائے، میں جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر عمرو بن سعد ایک وہ شخص ہے جو امام حسین کا
قبیلے کا بھی شخص ہے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول، ان کا بیٹا 10 جنتی صحابہ میں جس کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا عمرو بن سعد، اس کو 4000 کا لشکر دے کر کے ایران کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی اس کو سر کرنے کے لیے، لیکن ابھی وہ چند فرسخ پر تھا، تھوڑے سے دور ہی سفر پہ تھا کہ اس کو واپس بلایا گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے کہا عمرو بن سعد تمہیں اگر ایران کی حکومت چاہیے تو پہلے حسین ابن علی کا معاملہ حل کرو، جاؤ اس معاملے کو نپٹاؤ، پھر تمہیں ایران کی گورنری دی جائے گی۔ عمرو بن سعد جانتا تھا کہ وہ رسول اللہ کی آل فاطمہ زہرا کے بیٹے حیدر کرار کے نور نظر ہیں۔ شروع میں اس نے انکار کیا کہ اس معاملے کو میرے حوالے مت کیجیے، کسی اور کو بھیجیے، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا ٹھیک ہے کسی اور کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ایران کی حکومت، رے کی حکومت سے تم دستبردار ہو جاؤ، لالچ کا برا ہو، دنیاوی ہوس تخت و تاج کا برا ہو۔ عمرو بن سعد نے ایران کی حکومت پر حسین اعظم کے خون کو ترجیح دے دیا، اس نے خاندان اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا پسند کر لیا، ایران کی صرف حکومت کے لیے، تخت کے لیے۔ میرے عزیزوں 4000 کا لشکر دے کر صحابی کے بیٹے کو عبید اللہ بن زیاد کربلا کے میدان بھیجتا ہے، اور اس کے بعد کیا ضرورت کیا تھی، لیکن دشمنوں کو خوف ہمیشہ اللہ کے شیروں سے ہوتا ہی رہا ہے، ہوتا ہی رہا ہے۔ تنہا حسین اعظم کے قافلے میں ہے، وہ بھی ایسے نوجوان ہیں جو جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے، وہ تو کوفہ والوں کی محبت میں چلے آئے تھے، جنگ کی تیاری کر کے کون آیا تھا؟ 82 لوگ جو اس قافلے میں ہے کوئی جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، 1000 لوگ پہلے آئے، پھر 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد پھر آیا، اور جب کربلا کے میدان میں وہ لوگ پہنچے تو امام حسین سے ان کی بھی بحثیں ہوئی۔ امام حسین نے کئی خطبے دیے وہاں پر، 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ امام حسین نے عمرو بن سعد سے کہا میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی کا بیٹا تھا، جانتا تھا امام حسین کے مقام کو۔ رات کے وقت تنہائی میں امام حسین سے اس نے بات کیا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ امام حسین نے کہا میں 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے کوئی ایک چیز قبول کر لو۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا بات ہے؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوفہ کے لیے نکلا تھا، لیکن اب میں راستہ بدل لوں گا، مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا۔ یا دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کسی ساحل پر یا پہاڑ کی چوٹی پر میں چلا جاتا ہوں، جنگ کر کے خون ریزی کر کے میں مسلمانوں میں ایک قتل و غارت کا ماحول نہیں چاہتا۔ یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود دمشق چلا جاتا ہوں، یزید کے پاس جا کر کے میں آمنے سامنے مباشرتاً بات کروں گا اس مسئلے کے لیے۔ عمرو بن سعد کو یہ لگا کہ امام حسین صلح چاہتے ہیں، وہ خوش ہوا، اور اس نے قاصد بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، کہا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے ہیں، صلح چاہتے ہیں، اور اچھے آپشن انہوں نے دیا ہے، 3 آپشن، یہ ہم قبول کر لیتے ہیں، جنگ نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی بات۔ تو قاصد آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں، جب یہ تینوں باتیں وہ بتا رہا تھا تو وہاں ایک نہایت ہی کمینہ خصلت شخص شمر ذی الجوشن، شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے جب یہ تینوں آپشن سنے عبید اللہ بن زیاد سے کہا واللہ امیر کوفہ، اگر حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو تیری ذلت ہوگی، وہ یہاں تک آ گئے، اب تو اپنی جانب سے شرط رکھ کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ عبید اللہ بن زیاد کے بھی ہاتھ کو نہ چوم لیں، عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کر لیں۔ یزید تو یزید، یہ زانی سے بھی، ولد الزنا سے بھی وہ بیعت کر لیں۔ تو یہ شرط یہ شمر نے رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو چڑھایا اور کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت لوٹ گئے تو ان کا غلبہ مانا جائے گا، اور تیری شکست اور تیری ذلت ہوگی، ان کو یوں ہی لوٹنے نہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد شمر جیسے مشیر کی باتوں میں آ کر کہا تو سچ کہتا ہے،
پھر اس کے بعد بقیہ تقریباً 12,000 کے قریب کا لشکر دے کر کے شمر کے حوالے کیا کہ تو جا اور اس معاملے کو سر کر کیا۔ شمر آیا عمرو بن سعد کے پاس، آ کر کے سیدھے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین سے دوستیاں بڑھا رہا ہے اور تو یزید کے خلاف ہونے والے اس مہم کو سر کرنے کی بجائے حسین کو راستہ چھوڑ رہا ہے نکلنے کا۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ظالم تو نے کیا کر دیا اس مسئلے کو؟ کہا میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ لکھوا لایا ہے کہ حسین اس وقت تک کربلا سے نہیں جا سکتے جب تک امیر کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بھی بیعت نہ کر لیں۔ عمرو بن سعد نے کہا تو نے ایسی شرط رکھی ہے کہ سورج زمین پر آ جائے تب بھی حسین عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، وہ حیدر کرار کا خون ہے، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کے خیمے سے کہہ رہا ہے۔ وہ اتنے غیرت مند ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کے ہاتھ پر تو کبھی نہیں بیعت کر سکتے، تو نے ایسی شرط جان بوجھ کر رکھی تاکہ ان کا خون ہو جائے۔ تو عمرو بن سعد ابھی بھی چاہتا تو الگ ہو سکتا تھا، لیکن شمر نے پھر یہ کہا اچھا تمہارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہ 4,000 کا لشکر بھی جو تم پہلے لے آئے تھے میرے حوالے کر دو، مجھے سپہ سالار مانو، اور یا تو تم کوفہ واپس چلے جاؤ یا تو پھر ایران کی حکومت لینے کے لیے تیار ہو۔ پھر لالچ نے غلبہ کیا، ہوس حرص غالب آئی۔ عمرو بن سعد نے کہا نہیں، میں یہ 4,000 کا لشکر تیرے حوالے بھی نہیں کروں گا اور صلح بھی نہیں کروں گا، اور تو گواہ رہے گا پہلا تیر میری طرف سے چلے گا۔ صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ میرے عزیزوں کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ بہت پرہیزگار کے بیٹے ہو، بہت پرہیزگار تم بھی ہو، شیطان کب تمہارے اوپر غالب آتا ہے، کب تمہارا تقوی بھسم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے بڑوں کے ساتھ اس دنیا میں کھیل رچایا، ایمان بھی ختم کر دیا۔ اس لیے الرٹ رہو، ہمیشہ الرٹ رہو۔ بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے، عمرو بن سعد نے اس کے بعد واپس امام حسین کی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اب 8ویں محرم تھی، اس وقت سے پانی بند کر دیا گیا تھا، پہرا لگا کر سختیاں کر دی گئی، بیچ بیچ میں وہ پانی پیا کرتے تھے۔ امام حسین پر جب یہ 8ویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا تب آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کو عربی میں پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ پورے میدان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خود کہا تھا اے لوگوں کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگوں تم نے کیا میرے نبی سے وہ حدیث نہیں سنی کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اے لوگوں کیا تم میرے نسب کے بارے میں نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں جو کبھی ان کے کندھوں پر مدینے میں سواری کیا کرتا تھا۔ خطبے میں آپ نے اتنے کلمات کہے کہ آپ کے قافلے کے لوگ رو پڑے ہیں، اور بعض یزیدیوں کے دل بھی دہل گئے۔ لیکن جیسے ہی اس خطبے کا اثر ہونے لگا تو کوفیوں میں کوہرام مچ گیا۔ سبوں نے کہا کہ یہ ان کی باتوں میں آ کر کے کہیں یہ پوری کی پوری یزیدی فوج ادھر نہ چلی جائے۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دے وہ کہیں پر بھی ہدایت دے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے وہ کعبے میں رکھ کر کے بھی گمراہ کرے۔ ہوا ایسی ہی 8ویں محرم کو حر بن یزید الریاحی جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب دیکھا مولا حسین کے خطبے کو اور ان کی شرطوں کو تو وہ خود کوفیوں کے لشکر میں ببانگ دہل کہنے لگا اے کوفیوں، حسین کی طرف سے دیے جانے والے یہ آپشن کیا تمہیں پسند نہیں؟ ان کی طرف سے دیے جانے والے اختیارات تم نہیں لینا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد سے بات کیا، شمر سے بات کیا، تو دونوں نے کہا حر
تم سپہ سالار نہیں ہو، ہم سپہ سالار ہیں، ہم جس طرح فیصلہ کریں گے تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ یزید کا حکم ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ حر بن یزید کو جب انہوں نے جواب دیا تو حر بن یزید نے پکار کر کہا تمہاری سپہ سالاری، تمہاری شرطیں تمہارے منہ پر میں مارتا ہوں، میں حسین ابن علی کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے آج اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چاند حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تھوڑی سی فوج اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور کہا مولا حسین آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، غلطی میری ہے کہ میں آپ کا راستہ روکا، آپ کے ساتھ شروع میں نے سختیاں کی، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کس عظیم ذات کو روکا تھا، کس عظیم ذات کے لیے میں رکاوٹ بنا تھا، آپ اگر معاف کریں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا زندگی بھر۔ امام حسین وہ لجپال گھرانہ، وہ سخی گھرانہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت لیا ہوا شہزادہ فوراً کہتا ہے حر بن یزید تمہارے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کیا۔ یہ قافلے کے ساتھ حر بن یزید بھی مولا حسین کی غلامی میں آ گئے۔ اس سے پتہ چلتی ہے یہ بات میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالیٰ ظالموں میں سے کب کس کو ایمان دے یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں میں سے کسی کو گمراہ کر دے یہ بھی اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہر زمانے میں یزید کی فوج سے نکل کر کے حسین ابن علی کی بیعت کرنے والے بھی دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بغداد کو پوری طرح سے تباہ کرنے والے تتاری کعبہ مکرمہ کے پاسبان بھی بن گئے، حرم کعبہ میں اذان دینے والے بھی بن گئے، اور دوبارہ بغداد کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے والے بھی وہی تتاری تھے، بلکہ تتاریوں کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے اسلام میں اور مزید طاقتیں بڑھی تھیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نے ان کی بھی تاریخ پڑھی جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہ ہزاروں سنگیوں کے جٹ میں گئے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کس کے دل میں کب ہدایت کا نور چمکا ہے، ہم نے ان میں بھی کسی کو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایمان قبول کیا اور جگہ جگہ اذانیں بھی پکارتا رہا اور اسلام پر وفات بھی پایا، اور کئی لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف بھی کیا، اور اپنی کہانیاں بھی بتاتا رہتا۔ ایک دن وہ تھا جب میرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور میں گنبد توڑ رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ میرے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے سینے میں ہے۔ یہ بات ناممکن بات میں سے نہیں ہے کہ آج جو آتنک مچا رہا ہو کل بھی وہ اسی طرح ہوگا، بلکہ میری امیدیں یہ کہتی ہیں کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ چاہے تمہارے خیمے سے ہی اس کو اٹھائے گا جو ہماری مسجدوں کی آذانیں بلند بھی کیا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن دیکھنا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ حر بن یزید کی بیعت ایک ایسا مثالی واقعہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم قیامت تک یہ امید لگا سکتے ہیں کہ مولا جب چاہے کسی کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 9 محرم آئی، اس دن اور انہوں نے سختیاں کی اور بحث و مباحثے تکرار ہوتے رہے۔ 22,000 کا لشکر جبار جمع ہو گیا 82 لوگوں کے مقابل میں، اور اس کے بعد 9 محرم جب گزر گئی 10ویں کی رات آئی تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کے سامنے رات کو ایک خطبہ دیا، کہا کہ اے میرے عزیزوں جانثاروں، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھی ہیں وہ اٹھ جائیں۔ جو قافلے میں جگہ جگہ سے شریک ہو گئے تھے آوان و انصار سے کہا
کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور میرے خاندان والوں میں سے ایک آدمی اٹھ جائے، اہل بیت دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی مکہ میں چلے جائے، کوئی مدینے میں چلے جائے، کوئی دمشق میں، کوئی بصرہ میں، اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے گزارے اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا۔ یہ مولا حسین کی دریا دلی تھی۔ آپ کے خطبے کے بعد آپ کے انصار، آپ کے اعوان، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا واللہ حسین اگر ایسا ہو گیا کہ ہم کربلا کے باہر ایک قدم بھی رکھے تو قیامت تک آنے والی نسل ہم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائیں گی، ہم ہرگز یہ نہ کر سکیں گے۔ مولا حسین آپ کو ہم یہ عہد دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی یہ انصار زندہ ہے، آپ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ بھی میدان جنگ میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ اور ان انصار نے، ان ساتھیوں نے اس بات کو پکا کر کے بھی دکھایا۔ جب 10ویں محرم کی صبح ہوئی، اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، کربلا کے میدان میں جب یہ 10ویں محرم عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، اور 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت بھی ستائی جا رہی ہے۔ رات بھر مولا حسین نے عبادت میں گزارا ہے، اور صبح اٹھ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے تو باہر خیمے کے دیکھا کہ وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، اور یزیدی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تیر کس طرف سے چلائے جائیں، کس طرف سے لڑائیاں ہوں گی، کس طرف سے ریزے مارے جائیں گے، تلواریں چلائی جائیں گی۔ امام حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اب تو یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین پھر سے اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو جمع کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تم اگر چاہو تو ابھی اپنا راستہ بدل لو، تم چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ نپٹ لوں گا۔ لیکن ایک بھی ساتھی آپ کی طرف سے جانے کو تیار نہیں ہوا۔ پھر یہ صبح کے بعد ہی سے معاملہ شروع ہوئے۔ عمرو بن سعد جو صحابی کا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے 4000 کا لشکر لے کر جو آیا تھا، پہلا تیر خیمہ حسین کی طرف چلاتا ہے اور جنگ کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی پہلوان ہو تو آؤ، ہم اپنے پہلوانوں کو بھیجتے ہیں، یہ کے بعد دیگر مقابلہ ہوگا۔ اس کے اعلان کے بعد لوگوں نے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ خیمہ حسین کی طرف آنے والا پہلا تیر عمرو بن سعد کی طرف سے تھا۔ مسلمانوں میں جنگ چھیڑنے والا مسلمان ہی تھا، قتل کی ابتدا کرنے والے یزیدیوں کی طرف سے تھے۔ امام حسین کے ساتھی سب جمع ہو گئے، سب سے پہلے جو میدان میں اتر رہے تھے وہ حر بن یزید ہی تھے، جو مولا حسین کا راستہ روکے تھے، لیکن سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آپ اجازت دیں، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ حر بن یزید جو یزید کی فوج کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن اب مولا حسین کی طرف سے مجاہد اسلام بن کر لڑنے کے لیے نکلے، اور جب گھوڑا لے کر اپنا ان یزیدیوں کی طرف سے آئے اور انہیں للکارا، ان کی ماؤں کو، ان کے باپوں کو پکار کر کہا کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہتے تو کاش حسین کے تلووں کو دیکھ لیتے، کاش اس نسب کو دیکھ لیتے، تمہیں روح کا بھی اور دل کا بھی سکون ملتا۔ ان کی باتیں اس قدر سخت تھی کہ انہوں نے کوفیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، انہیں اتنے تانے مارے کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ پھر حضرت حر کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، بہت سخت لڑائی ہوئی، میں نے تاریخ میں آج پڑھا، پتا چلا وہ تنہا حر بن یزید تھے جنہوں نے 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ایک شیر جس کو صرف ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی حسین سے، ہاں اندازہ کرو، جس کو ایک دن کی نسبت حاصل ہوئی ہو وہ 120 کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اور جس کے جسم میں خون حسین دوڑ رہا ہو وہ یقیناً پوری دنیا پر بھاری ہے۔ کربلا کا میدان یہ اہل بیت کے امتحان کا میدان تھا، اگر انہیں جوہر دکھانا ہوتا تو پھر دنیا کا کوئی پہلوان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔
اس لیے کہ جن کے گھر میں 9 سال کی عمر میں حیدر کرار کو میرے آقا نے یہ دعا دی تھی کہ مولا اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما، اس کی ٹانگوں کو مضبوط فرما۔ تم نے کیا تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے بعد وہ پھاٹک، وہ دروازہ جس کو اس زمانے کے 40 صحابہ نہیں اٹھا پاتے، تنہا علی مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ فاتح خیبر وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جس کی طاقت کا کون اندازہ کر سکے گا۔ سچ کہا جس نے بھی کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شیر مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے حیدر کرار کے۔ شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، شیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے، اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں سوائے ذوالفقار کے۔ حیدر کرار کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے۔ اس گھر میں پرورش پانے والا وہ حسین ابن علی، اس خاندان کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ وہ تو امتحان دینے کے لیے گئے تھے، طاقت ہی دکھانا ہوتا نہ جانے کتنے سمندر اپنی مٹھیوں میں سمو لیتے، طاقت ہی دکھانا ہوتا، اور طاقت کا ایک جلوہ بھی دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر جا کر دیکھو۔ اسی حسین کا بیٹا کئی 100 سالوں بعد آ کر ان ظالم پاکھنڈیوں کو دکھایا تھا کہ جب حسین کا بیٹا 800 سال کے بعد اپنی مٹھی میں انا ساگر کو جمع کر سکتا ہے تو میرا بابا حسین پوری فرات کو کیوں نہیں جمع کر سکتا؟ یہ ان کے امتحان کی گھڑی تھی، کربلا ان کے امتحان کا وقت تھا، طاقت اور زور آزمائی کا نہیں۔ بہرحال میرے عزیز حر بن یزید کی اس جوان مردی کو دیکھ کر میں آج اش اش کرتا ہوں کہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تنہا آدمی 120 کو کیسے مار سکتا ہے۔ میں نے بہت سوچا تو پتا چلا کہ رب تعالیٰ کی جب حمایت حاصل ہو جائے تو 120 کیا 1000 بھی آئے تو وہ کاغذی شیر ہیں، بلبلے کی طرح اڑ ہی سکتے ہیں، زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جس کی مدد کے لیے آئے۔ اور ہم نے ایسے کاغذ کے سانپ بھی بہت دیکھے، کاغذ کے شیر بھی بہت دیکھے۔ حیدر کرار کا شیر ہونا اور ہے، خاندان رسول کا شیر ہونا اور ہے، اور ڈرائنگ روم کا شیر ہونا اور ہے۔ میرے عزیزو، حر بن یزید لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ زہیر بن قیم جو راستے میں امام حسین کے ساتھ آئے تھے وہ میدان میں آئے، اور انہوں نے اپنی طاقت کے اعتبار سے بھرپور لڑائیاں کی اور جام شہادت نوش کیا۔ مسلم بن اوسجہ اسدی صحابی رسول ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر یہ آئے، یہ بھی کربلا میں شہید ہونے والے 5 صحابہ کا نام میں عرض کرتا ہوں۔ انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حامی بن عروہ جو امام مسلم کے ساتھ کوفہ میں قتل ہوئے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے، اور 5ویں حضرت عبداللہ بن بختر حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 صحابہ ہیں جو مولا حسین کی رفاقت میں شہید ہوئے، اور امام حسین کے رفقا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے اور ان کے ساتھیوں میں جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی ایک لمبی ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو جب سب ساتھیوں نے اپنی جان دے دی تو اب خاندان اہل بیت سے جو لوگ نکلے اس میں پہلے حضرت علی کے بیٹے یعنی امام حسین کے اور بھی بھائی میدان میں تھے۔ حضرت امام حسین کے جو بھائی موجود تھے اس میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، ابو بکر ابن علی، عثمان ابن علی، جعفر ابن علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مولا علی کے بیٹے ہیں، آپ کی دوسری زوجوں سے، دوسری ازواج سے جو پیدا ہوئے امام حسین کے بھائی ہیں، اور ان سب لوگوں نے امام حسین کی رفاقت میں سفر بھی کیا اور کربلا کے اس میدان میں اپنی جمع مردی بھی دکھائی۔ ایک کے بعد دیگر حیدر کرار کے جوان شہزادے کربلا کے میدان میں حاضر ہوتے رہے۔ دوپہر کا وقت قریب آنے کو تھا۔ میرے عزیز و خاندان اہل بیت سے تقریباً 18 لوگوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ 18 لوگ، کوئی کبھی 1 جاتا، کبھی 2 جاتے، کبھی 3 جاتے۔
اس طرح سے یہ نرغوں میں چلے جاتے. لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی تاریخ آپ دیکھیں یہ جب جب گئے یزیدیوں میں سے 100 سے کم تعداد میں نہ زخمی کیا, 100 سے کم لوگوں کو نہیں 100 سے زیادہ ہی یا تو زخمی کیا یا ان کو موت کے گھاٹ اتار کر کیا ہے 100 لوگوں کو. اور اگر ان کو پانی پلایا گیا ہوتا, ان کو کھانا کھلایا گیا ہوتا اور پھر وہ لوگ 100 کی تسبیح گنتے رہتے 22,000 بھی 2 دن میں ختم ہو جاتے. ہاں وہ گنتے رہ جاتے. لیکن یہ بھوکے اور پیاسے خاندان اہل بیت کے شہزادوں کو امتحان میں ایسا گزارا گیا. میرے عزیزوں یہ خاندان اہل بیت سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے جب شہید ہوئے تو وہ وقت بھی آیا جب مولا حسین کے عزیز ترین بھتیجے امام قاسم جن کی عمر 19 سال کی ہے, امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے جن کا مستقبل مولا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سے تھا, امام حسین کے وہ داماد بھی بننے والے تھے. 19 سال کی قریب جوانی میں خیمے میں وہ جب تشریف لائے حضور امام عالی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چچا جان مجھے اجازت دے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی تھے, میں تمہیں دیکھ کر میرے حسن کو یاد کرتا تھا. وہ بھائیوں میں جو الفت و محبت تھی امام حسن اور امام حسین, ان کی شہادت کے بعد امام حسین ہمیشہ امام قاسم کو ساتھ رکھتے تھے. امام قاسم کو دیکھا تو رو پڑے. امام قاسم نے کہا مرضی مولا یہ ہے میرے چچا, اگر ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی ہے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے اہل بیت سے کسی کی شہادت نہیں ہوئی, خاندان رسول سے کوئی قربانی نہیں دیا. میری گردن حاضر ہے. اور مولا حسین سے اجازت لے کر امام قاسم میدان میں آئے. پورے کربلا کی داستان اپنی جگہ پر, 19 سال کے جوان شیر کی داستان اپنی جگہ. یہ رجزیہ اشعار جو پڑھتے تھے کئی لوگوں کے اندر کھلبلی مچ جاتی. پکارا کوئی کوفیوں میں ایسا ہے جو یہ اعلان کرے انا الذی سمتنی حیدرا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. کوئی ہے کوفیوں میں جو یہ اعلان کرے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. وہ تو امام قاسم کے پاس ہی تھا کہ وہ علی مرتضیٰ گنگناتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا مطلب جانتے ہو, وہ شیر ببر, وہ جو ہر ایک پر غالب آ جائے, بلکہ جس کی دہاڑ سن کر کے کئی لوگوں کے بہت کچھ ہو جائے, اس کو حیدر کہا جاتا ہے. حضرت امام قاسم نے جب یہ دہاڑا تو عمرو بن سعد نے اور قافلے کے سپہ سالاروں نے ایک بہت نامی گرامی پہلوان کو بلایا جس کا نام ازرق تھا. اس کو بلایا اور کہا کہ تو یزید سے ہر مہینے 10,000 درہم وظیفہ پاتا. اتنا بڑا پہلوان تھا. کہا کہ جا مقابل میں. اس نے کہا میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس جیسے چھوٹے لڑکے سے لڑوں, میں ملک شام کا سب سے بڑا پہلوان اور تم 19 سال کے بچے سے مجھے لڑنے بھیج رہے. پھر اس نے آ کر کے کہا کہ قاسم کوئی بڑا ہو تو بھیجو. امام قاسم نے کہا کہ تیرے خیمے میں جو چھوٹا ہے یا جو جسے تو سمجھتا ہے اسے پہلے بھیج تاکہ میں اپنے جوہر تو تجھے دکھاؤں. اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتا ہے تو میرے بیٹے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان ہیں, ان سے پہلے لڑ. 4 بیٹے تھے, چاروں کے چاروں پہلوان تھے. یہ ازرق نامی پہلوان کے 4 بیٹے تھے اور اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا امام قاسم کے ساتھ لڑنے کے لیے. اور اس کے بیٹے وہ ہاتھی کی طرح چوڑے تھے, اونچے چوڑے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بڑے جسم کا باڈی بلڈر پہلوانی ہوتا ہو, اندر سے کپاس بھی بھری ہوتی ہے. آیا ایک بڑا بیٹا اور امام قاسم کے ساتھ لڑنے لگا. امام قاسم کے اندر وہ پھردیلا پن تھا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے جنگ کے مناظر کو روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام قاسم جب گھوڑے پر اپنی پشت بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پر بجلی چمک رہی ہے.
वो अपनी तलवार को लहराते हुए जब घोड़े को इधर से उधर करते तो इतनी तेजी थी कि बिजली की तरह तेजी, और मिनट नहीं गुजरे कि उसका सर जमीन पर ले आया। एक बेटा गया, दूसरा आया, दूसरे को मौत के घाट उतारा, तीसरा आया, थोड़ी सी भी ज्यादा देर नहीं गुजरी, तीसरा भी मौत के घाट उतरा, चौथा आया, चौथा भी, चार को इन्होंने गाजर मूली की तरह काट दिया था। 19 साल का जवान अब ललकारने लगा, कहां है अजरक? उस पहलवान को बुलाओ जो 10,000 दिरहम यजीद से खाता है। मेरे अजीजों, 10,000 खाने वाला 3 दिन के भूखे शेर के सामने क्या मुकाबला करता। इसीलिए हम कहते हैं बहुत नेताओं से मत खाओ, ताकत चली जाएगी। वक्त के जालिम यजीदियों के साथ बहुत नजराने मत लो, रूहानियत मर जाएगी, ईमान खत्म हो जाता है। तुम पील पैकर हो जाओ, बॉडी बिल्डर हो जाओ, लेकिन खाते कहां से हो इसका भी असर होता है। किसका खाते हो? हाँ, दुनिया का खाने वाले हमने देखा है, हो सकता है ऊंचे चौड़े हो, लेकिन उनकी रूहानी ताकत नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफा के कदमों की एक सूखी रोटी खाने वाला भी चटाई पर बैठता हो, लेकिन लोहे महफूज को भी देख सकता है। ताकत इसे कहते हैं जो मेरे मुस्तफा के कदमों से छन कर आ रही हो। वो अजरक नामी पहलवान आया और उसे गुस्सा इतना था कि मेरे 4 जवान बेटों को इसने मौत के घाट उतारा। आखिर ये है कौन? अब तक तो न नाम सुना था, न प्रचार, न चर्चा था। मेरे अजीजों, कितने ऐसे खानदान रसूल के शहजादे थे। यह और बात है कि वो अपनी तलवारबाजी और जौहर दिखाने के लिए मैदानों में आते नहीं थे, लेकिन ये छुपे हुए शेर जिस दिन मैदान में आए, तारीख के 1400 साल गुजरने के बाद भी यजीदियों को आज भी खौफ लगता है कासिम की तलवार से, अली अकबर की भी तलवार से। मौला हुसैन, इमाम हसन के ये बेटे जब अजरक नामी पहलवान से लड़ने लगे, थोड़ा मुकाबला सख्त हुआ। आपने 19 साल की जवानी में उतने नामी ग्रामी पहलवान से कहा, अजरक, मैंने तेरा नाम तो बहुत सुना, मेरा नाम तूने नहीं सुना, मैं तेरा नाम तो बहुत सुना कि तू पहलवानी का बहुत बड़ा शहसवार है, तू बड़ा ही अमीर है पहलवानों का, लेकिन तेरे घोड़े की जीन बांधने का भी तरीका तुझे नहीं मालूम है। तू घोड़े पर जिस अंदाज से बैठा है, एक आम फौजी भी नहीं बैठता। उसकी ये बेइज्जती थी, ये उसकी जिल्लत थी। घोड़े की नकील बांधना ना आना ये पहलवानों की जिल्लत है, ये जंग में आने वालों की जिल्लत है। जैसे ही ये ताना मारा, उसको दिल पर लगी बात, वो अपने घोड़े की जीन को बांधने के लिए नीचे क्या गिरा, इमाम कासिम ने तलवार उठाई और सर को अलग कर दिया। उस जंग के मैदान में ये तारीख लिखने वाले कहते हैं, जैसी अजरक का सर जुदा हुआ, कूफियों में कोहराम मच गया और कहा, एक एक के बाद जाते रहोगे, ऐसी कटते रहोगे, इस कासिम को दोबारा जाने न देना। मौला हुसैन देख रहे थे अपने खीमे में, इमाम कासिम इन 5 को मौत के घाट उतार कर दौड़ते हुए खीमे की तरफ आए, लेकिन एक ही बात थी, कहते, या अम्मा अल अतश अल अतश, चचा बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है। मौला हुसैन थपकियां देते और कहते, बेटा थोड़ा और इंतजार करो, मेरे मुस्तफा के हाथों से हौज़े कौसर पीना होगा, थोड़ा और इंतजार करो। वापस फिर मैदान में पलट आते, इमाम कासिम जैसे ही आए, इस बार कूफियों ने पूरा घात लगा करके और उनका इंतजार करते हुए जगह जगह से उनके सीने पर बहुत तेज नेज़े मारे। इतना तेज नेज़ा मारा था कि सीना चीरते हुए पीठ की तरफ से निकल गया था। इमाम कासिम 19 साल के जवान को सीना चीर करके रख दिया, और जब वो जमीन पर गिरे तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए थे, सीने से नेज़े को निकाला। इमाम कासिम आखिरी हिचकी लेते हुए जब इमाम हुसैन को देखते हैं तो तारीख निगारों ने लिखा है कि इमाम कासिम ने मौला हुसैन के चेहरे को देखकर इतना खिलखिला के मुस्कुराया, इतना मुस्कुराया और अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दी कि मौला हुसैन उन्हें देखते रह गए। और जब उन्हें उठा करके लाया गया था, सारे चेहरे देखे जा रहे थे, लेकिन इमाम कासिम का चेहरा अभी भी खुला हुआ था और मुस्कुराता हुआ चेहरा था। हुसैन इब्न अली ने उन्हें जब उठाया, उनका सीना इमाम हुसैन के सीने से लगा था
اور سر کندھے پر پڑا ہوا تھا اور پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے. امام حسین سارے شہیدوں کے پاس لا کر اپنے سگے بھتیجے کو بھی سلا دیتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب بار گزر رہا ہے اپنے عزیزوں کی موت کا. علی اکبر کھڑے ہوئے مولا حسین کے سب سے بڑے بیٹے, اور ان کو ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا تھا. حضرت علی اکبر کے چہرے کے اندر رسول اللہ کا جمال نظر آتا تھا, میرے آقا کی خوبصورتی تھی. آپ کو دیکھ کر کے لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے. حضرت علی اکبر فوراً تیار ہوئے اور اپنے بابا سے اجازت مانگی. آپ کی عمر روایات میں 21 اور 22 سال کے قریب بتائی گئی. یہ سب وہ جوان ہیں جن کو سننے کے بعد آج کا جوان کم سے کم یہ درس تو لے لے, میری زندگی 25 سال کی ہو گئی, 35 سال کی ہو گئی, میرے ہاتھ سے دین کا کون سا کام ہوا ہے. لیکن وہ خاندان اہل بیت تھے جن کی 19 سالہ جوانیاں, جن کی 22 سالہ جوانیاں خدمت اسلام میں وقف ہو گئی اور ان کا خون کام آیا اور آج تک ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, اگر تم سے کچھ نہ بھی ہو سکے, کوئی چیز نہ بھی ہو سکے, اتنی ہمت تو کرو کہ میرے مصطفیٰ کی عزت کی پہرے داری کروں گا. جب تک میں زندہ رہوں میرے آقا کا صدقہ کھا رہا ہوں, میرے آقا کی عزت کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہوں گا. تمہارا اتنا عہد کرنا بھی تمہاری زندگی میں رونقیں لائے گا, قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اب سنو, مولا حسین کے یہ بڑے شہزادے سیدنا علی اکبر جب میدان میں گئے, لوگ کہتے کہ ان کی پیشانی سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ کوفیوں کے اندر بعض لوگوں نے یہ سوچ بھی لیا کہ علی اکبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ایسی خوبصورتی تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے. اس خوبصورتی کے پیچھے وہ لوگ فریفتہ ہو رہے تھے. لیکن حضرت علی اکبر جب صفوں میں داخل ہوئے, ایک کے بعد دیگرے, اب یہ حقیقی شہزادہ ہے حسین اعظم کا. یہ تنہا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ پوری صفوں میں چلے جاتے ہیں. اور جب صفوں میں چلے جاتے, ایک دو نہیں, تقریباً 20 25 جو صفیں لگی رہتی, سب کی سب درہم برہم ہو جاتی, ایک بھی صف باقی نہیں رہتی. ہم نے وہ عکاسی سنی ہے اور پڑھی ہے. ایک شہزادہ 20-25 صفوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے, لیکن بزدلوں کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. یہ ہوتا ہی رہے گا اہل حق کے ساتھ, کیونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ رعب ہوتا ہے, وہ ہیبت و جلال ہوتا ہے اہل حق کے ساتھ. اسی لیے یزیدی ایک کے بعد ایک مقابلہ کرنے کو تیار نہیں. عمرو بن سعد شمر ذی جوشن نے اب حضرت علی اکبر کے لیے یہ حربہ اپنایا کہ علی اکبر کو ہماری صفوں میں آنے دو, صفوں میں آنے دو, کہ یہاں تک کہ وہ صفوں کے درمیان داخل ہو گئے تو پھر کوفیوں نے ہر جگہ سے حضرت علی اکبر کو گھیر لیا. اس کے باوجود وہ تنہا گھوڑے پر بیٹھ کر کئی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. یہ دوسری روایت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ نے تنہا اتنی دیر میں کئی لوگوں کا سر قلم کیا, کئی لوگوں کو زخمی کیا, کتنوں کے گھوڑے ادھیڑ دیے. اس کے بعد دوپہر کے وقت حضرت علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا گیا اور آپ کے ہاتھ پیر جکڑ کر کے آپ کی گردن مبارک کو الگ کیا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولا حسین کے بڑے شہزادے علی اکبر کی شہادت ہے. اس لاشے کو بھی میرے حسین نے اٹھایا تھا. اب وہ منظر بھی قریب تھا جب بی بی سکینہ اپنے چچا عباس علمبردار سے کہنے لگی کہ چچا, اس سے پہلے تو جب بھی ہم نے آپ سے کچھ مانگا ہے ہمیشہ آپ نے ہمیں دے دیا. ہم نے پانی آج مانگا ہے, 2 دن ہو گئے, ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا؟ کیا اے چچا جان آپ کوشش کریں گے تو پانی کے چند قطرے فرات سے نہیں مل سکتے؟ یہ ننھی سکینہ جس کی عمر 9 سال کی ہے, عباس علمبردار جن کی عمر 36 سال ہے, کربلا کے میدان میں حسین اعظم کے سگے بھائی ہیں, حیدر کرار کے بیٹے ہیں. حضرت عباس سے اپنی بھتیجی کا غم دیکھا نہ گیا, کھڑے ہو گئے, کہا میں مشکیزہ بھر کر لاتا ہوں, سکینہ تجھے پلا دوں گا. آپ نکل پڑے اپنا گھوڑا لے کر. شروع میں کچھ سپاہیوں کو بھی ساتھ لے لیا اور اس قدر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات تک پہنچ گئے کہ دریائے فرات سے آپ نے پانی بھی بھر لیا, مشکیزہ بھی بھر لیا, اور یہاں تک کہ 2 دن کا پیاسا تو وہ خود بھی تھے. حضرت عباس پانی لبالب بھرا ہوا دریا کا بہ رہا تھا,
चुल्लू भर करके आपने सोचा हलक को ठंडा कर लूं, पानी पी लूं। और मशकेज़ा हमारा तो हाल यही है, अगर कोई पानी मंगवाए तो हम पहले पानी पी लेंगे, फिर दूसरे को पानी पिलाए। पानी अगर नजर आ गया तो अपनी प्यास बुझाए। हजरत अब्बास ने चुल्लू में पानी तो उठाया, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की याद आई, बीबी सकीना की याद आई, चुल्लू फेंक दिया पानी का। मुझ पर पानी हराम है कि अगर मैंने हुसैन को पानी नहीं पिलाया, बीबी सकीना को नहीं पिलाया और खुद पी लिया, तो क़यामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा सैयदा कायनात को, फातिमा ज़हरा को। आपने वो चुल्लू पानी का फेंक दिया, मशकेज़ा भर तो लिया। अब खुशी खुशी खीमे की तरफ लौट रहे थे। जब लौट रहे थे, यजीदियों में, कूफियों में कोहराम मच गया। सबों ने ऐलान कहा, पानी का एक कतरा भी अगर हुसैन के खीमे की तरफ चला गया, जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, जंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितनी अब तक हुई है इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ेंगे, पानी पहुंचने मत दो। कूफी दौड़ते हुए आए, हजरत अब्बास के साथ मुजाहमत हुई, मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में पहले हजरत अब्बास का दाना हाथ काट दिया गया, जिस पे पकड़ करके वो ये पानी का मशक ले जा रहे थे। लेकिन हजरत अब्बास अपना कटा हुआ बाजू नहीं देखते, बाएं हाथ में उठा लिया, बाएं हाथ में वो मशक उठाकर चलने लगे। मेरे अजीजों, उन कूफियों ने बाएं मोढ़े से तलवार चलाकर वो हाथ भी काट दिया। एक उंगली को अगर तुम्हारे चाकू लग जाए, ब्लेड लग जाए, तुम दर्द से कराहते हो, पट्टियां बांधते हो और उस हाथ से छूते नहीं। उस अब्बास की इस्तिकामत पर हजारों सलाम, जिसने अहले बैत को पानी के चंद कतरे देने के लिए कटे हुए बाजू की तरफ नहीं देखा। जरा तुम्हारी हड्डी सरक जाए फिर देखो दर्द कैसा होता है। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि हजरत अब्बास का जब मोढ़ा काट दिया गया हो, कंधे से हाथ अलग किया गया हो, दर्द की शिद्दत क्या होती हो? जब दोनों हाथ काट दिए गए हो, अब कुछ भी नहीं पकड़ने के लिए। हजरत अब्बास रो पड़े, आया था इस मैदान में हुसैन की वफादारी में, अब जंग करूं इन कूफियों के साथ तो किन हाथों से? दोनों हाथ काट दिए गए। आपने कहा, अगर मैं तलवार नहीं उठा सकता तो कम से कम पानी का मशकेज़ा दांतों से उठाकर हुसैन को पिला तो सकता हूं। अपने मुंह से, अपने दांतों से मशकेज़े को उठा लिया और भागने लगे खीमे की तरफ। वो खून दोनों मोढ़ों से बहता जा रहा है, लेकिन वो मशकेज़ा दांतों में पकड़े खीमे की तरफ भागते जा रहे हैं। लेकिन इन जालिम कूफियों ने पीछा किया और अब की बार कहा कि अब और किसी तरीके से पानी न ले जाए। उस मशकेज़े को नेज़े मार मार करके छेद कर दिया, पानी पूरा बहा दिया। पूरा पानी जब बह गया, नाउम्मीद हो गए हजरत अब्बास और उस वक्त जमीन पर गिर पड़े। कहा, सकीना तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं पानी लेकर के तो आया था लेकिन पिला ना सका, इन जालिमों ने पूरा पानी बहा दिया। हजरत अब्बास ने उन कूफियों को सख्त तरीन जुमले सुनाए तो आपके सीने मुबारक पर उन्होंने नेज़े मार मार करके आपको शहीद कर दिया। पहले हाथ काटे गए, मशकेज़ा फोड़ दिया गया और उसके बाद हजरत अब्बास के सीने पर और पेट पर नेज़े मार करके उन्हें जख्मी करके शहीद किया गया। ये हजरत अली हैदर कर्रार के बेटे हैं, हुसैन आजम के सगे भाई हैं। जब फौत हुए, शहीद हुए, तो इमाम हुसैन दौड़ते हुए खीमे की तरफ से आए। मशकेज़ा पानी का न मिला। हजरत अब्बास का एक हाथ फलां जगह गिरा है, दूसरा हाथ फलां जगह गिरा है। आज भी करबला में वो मकामात बनाए गए हैं जहां जहां हाथ गिरे थे हजरत अब्बास के, वहीं पर दफन भी हुए वो हाथ। अलकफुल युमना अलकफुल युसरा लिखा हुआ भी है। वो दायां हाथ बायां हाथ जहां गिरा, हजरत अब्बास जब आखिरी सांसें ले रहे थे, इमाम हुसैन आए और सर मुबारक को उठा करके गोद में रखा तो हजरत अब्बास उस दिन कह रहे थे, हुसैन आजम मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपकी वफादारी का हक अदा ना कर सका, आपकी हिमायत का हक अदा ना कर सका, मैं पानी का एक बूंद भी आपकी बेटी को पिला ना सका। हजरत हुसैन अभी उनसे कह ही रहे थे कि उन्होंने आखिरी हिचकियां ले ली, जामे शहादत नौश फरमाया। यह हजरत अब्बास की शहादत पर
56 साला इमाम आली मकाम इमाम हुसैन खड़े होते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर यूं कहते एक तारीखी जुमला, अल आना इनकसर ज़हरी, ऐ अल्लाह अब मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, अब मेरी कमर की हड्डी टूट गई। हजरत अब्बास की शहादत ने इमाम हुसैन को बहुत मग़मूम कर दिया। वो अपने बेटों की शहादत तो देख रहे थे, लेकिन अपने भाई की शहादत पर यह जुमला कहा, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन हकीकत ये बताओ तो इमाम हुसैन का क्या क्या नहीं टूटा होगा। मैं कभी कभार सोचता हूं कि इमाम हुसैन अगर रोना चाहे तो किस किस पर रोए, किस लाश पर रोए? बेटे की लाश पर, भतीजे की लाश पर, भाई की लाश पर, या फिर अपने असहाब की लाश पर, या बीवियों की बेबसी पर? इमाम हुसैन हजरत अब्बास को भी शहीदों में लाकर जमा किए, थके हारे थे, ऐन दोपहर का वक्त चल रहा है, कड़ी धूप भी है। खीमे से एक बीबी ने कहा, 6 माह के अली असगर की प्यास की शिद्दत की वजह से दूध माओं के सीनों से सूख चुका है। हजरत इमाम हुसैन को उनकी अहलिया ने बच्चा देकर कहा, शायद ये बच्चा यजीदियों को दिखाएं तो रहम आ जाए। छोटे बच्चों पर दुनिया रहम करती है, औरतों पर और बच्चों पर लोग देख करके रहम खाते, तरस खाते। मेरे सीने का दूध सूख गया, बच्चे का हलक सख्त हो गया है, हलक सख्त हो गया है, इसे चंद कतरे शायद वो पानी पिला दें। अपनी खातून की बात सुनकर मौला हुसैन अपने बच्चे को लेकर आए थे फुरात के किनारे। उन यजीदियों से फिर से खुतबे में कहा कि वो बच्चा मैं तुम्हारे सामने लाया हूं जो फातिमा के नसब का है, हैदर कर्रार की आल है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुकाबला मुझसे है, बच्चों से तो नहीं। ये देखो मेरा नन्हा बच्चा, ये तलवार नहीं उठा सकता, तीर नहीं चला सकता, इसके हलक को तर कर दो, इसे चंद कतरे पानी के पिलाओ। शकील कल्ब बदबख्त यजीदियों पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। एक जालिम यजीदी ने तेज तीर चलाया, हजरत अली असगर की गर्दन पर आकर लगा, हलक पर तीर ऐसा आकर पैवस्त हो गया। 6 महीने के बच्चे के हलक में जब तीर चला जाए, बाप क्या बिलबिलाता नहीं है? आज जिसके बच्चे हों वो जाकर अपने बच्चों को देख लें। हम अपने बच्चों का बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमने देखा है हमारा बेटा जब बुखार ज़दा हो तो हमें रात भर नींद नहीं आती। हमारी नन्ही बेटी अगर सर्दी और खांसी से रात को जागे तो हमें बेखरारी होती है। मैंने देखा था हमारे बच्चे को एक बार उंगली कटी थी, पूरी रूह में जलन होने लग गई, जिस्म में है, पूरा जिस्म बेकाबू था। डॉक्टर जब टाके लगा रहा हो, बच्चा रो रहा था, बर्दाश्त से बाहर था। हम ये सोच रहे थे कि काश मैं यहां सामने ना होता, मेरे बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनता। बच्चा रोता था, तड़प होती थी। मैंने याद किया मौला हुसैन, उस दिन जब आपकी गोद में 6 माह का बच्चा और सीधे उसके हलक में तीर पैवस्त हो गया और खून का फव्वारा उछलकर हुसैन के चेहरे पर आकर लगा, तब इमाम हुसैन पर क्या गुजरी होगी। बच्चा रो भी न सका, आवाज भी न निकाल सका। रोते रोते कोई इंतकाल कर जाता, शहीद होता, लेकिन उस बच्चे को रोने की भी मोहलत नहीं दी गई, आवाज निकालने की भी फुर्सत नहीं दी गई। एक बार हिचकी लिया बच्चा, आंखें छोड़ी किया, अपने बाप को देखते हुए रूह परवास कर गई। अपने नन्हे से बच्चे के हलक से तीर को खींचकर निकाला, गला छिद गया था और बाप ने सीने से बच्चे को लगा लिया और फिर खुले आसमान की तरफ अपने 6 माह के बच्चे को करके मौला की बारगाह में अर्ज करता है रब्बे जुल जलाल, तेरे रसूल की शरीयत की बका के लिए मेरे इस नन्हे की कुर्बानी कबूल फरमा ले, इस नजराने को कबूल फरमा ले। है हम में से कोई इतनी बड़ी नजर दे सकेगा इस्लाम के लिए? हमारे यहां जवानी में भी मर जाने वाले, वो भी किसी बीमारी में मरने वालों की भी मौत का गम इतना होता है कि हम बरसों रोते रहते हैं। इमाम हुसैन उस हलक में छिदे हुए तीर को निकाले
اور شہید بچے کو لے کر خیمے کی طرف آ رہے تھے. بچہ خاموش تھا, خون میں لت پت تھا. بی بی نے, خاتون نے یہ سمجھا شاید یزیدیوں نے پانی پلا دیا اس لیے بچہ رو نہیں رہا ہے, بچہ خاموش ہو گیا ہے. بیویاں پردہ دار تھیں, اندر پردے سے پکار کر کہتی میرے سرتاج پانی پلا دیا بچے کو انہوں نے, بچہ روتا نہیں ہے. مولا حسین نے کہا ہے بی بی اب تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا, اب یہ کبھی تجھ سے دودھ اور پانی کی شکایت نہیں کرے گا. جیسے اس خاتون کے سامنے خون میں لت پت شہزادے کو دکھایا گیا, اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے جوان بیٹوں کی موت بھی دیکھی, 6 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا. میرے عزیزوں, عورتوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں جو ماں کے سامنے بچے کی موت ہوتی ہے نا. میں نے دیکھا ہے 3 دن کے بچے کی بھی موت ہوتی ہے تو ماں کھانا پانی چھوڑ دیتی ہے, اس کا سینہ درد سے کرا رہا ہوتا ہے, بار بار وہ ڈھونڈتی ہے میرا بچہ کہاں ہے جسے میں دودھ پلاؤں, سینے سے لگاؤں. حسین اعظم کے گھر والوں کا ایک بڑا امتحان ہے, قیامت تک آنے والے امتحان کسے کہتے ہیں وہ داستان کربلا میں سنو. حسین اعظم کی بیوی نے کیا صبر کیا ہوگا. شہید علی اصغر کو مولا حسین نے شہیدوں میں رکھ دیا. خاندان کے بڑے چھوٹے جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے, کوئی باقی نہیں رہا. بیٹے بھی, بھائی بھی, بھتیجے بھی اور دوست و احباب بھی. خاندان کی عورتوں میں صرف اب کوئی باقی تھا تو امام زین العابدین جو امام حسین کے درمیانی بیٹے تھے لیکن بیمار تھے, بیماری میں ہی اٹھ کر کے آ گئے. کہا بابا جان مجھے اجازت دے میں بھی جاتا ہوں, جہاں میرے بڑے بھائیوں نے مقابلہ کیا میں بھی جاتا ہوں. امام حسین نے بیمار زین العابدین کو سینے سے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے اگر تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی, اور میرے بعد میری بیویوں اور میری بیٹیوں کا کون محافظ ہوگا, لہذا تو نہ جا, اب میری باری ہے. رسول اللہ کے اس عظیم شہزادے کی باری تھی. امام زین العابدین کو بٹھا دیا گیا. سیدہ زینب جو سگی بہن ہیں امام حسین کی, دختر زہرا جو رسول اللہ کے گود میں کھیلی ہوئی ہیں سیدہ زینب, وہ اپنے حجرے میں مولا حسین کو بلاتی ہیں, ایک صندوق کھولتی ہیں اور کہتی ہیں بھائی میرے پاس کچھ امانت ہے, کچھ امانت ہے جو میں نے آج تک آپ کو نہیں بتایا. کہا وہ کیا امانت ہے؟ سیدہ زینب کہتی میں بہت چھوٹی تھی جب میری ماں کو آخری وقت دیکھ رہی تھی, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے انتقال کا وقت آیا, میں رو پڑی, سینے سے لگ گئی میرے ماں کے. تو اس وقت میری ماں فاطمہ نے کہا زینب تجھ سے میں ایک وعدہ لیتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہے گی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی, حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. حضرت زینب نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا, اس لیے کربلا کے میدان میں بھی ساتھ آئی. اور اس کے بعد کہتی ہے ایک امانت میری ماں نے دیا, ایک جبہ دیا تھا, ایک چادر دی تھی اور کہا تھا زینب یہ امانت تو سنبھال کر رکھنا, ایک دن آئے گا جب میرا بیٹا شہادت کی دہلیز پر جا رہا ہوگا, جب وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر رہا ہوگا, اس وقت شاید اسے میری یاد آئے گی. میری ماں ہوتی تو اے زینب میں تجھے اپنا نائب و وکیل بناتی ہوں, اسے اپنی ماں کی یاد آنے نہ پائے تو اپنے ہاتھوں سے یہ جبہ پہنا دینا. حضرت زینب حضرت امام حسین کو یہ کہتی ہے میری ماں کی یہ وصیت تھی, اور صندوق سے وہ جبہ اٹھاتی ہیں اور پہناتی ہیں. اور امام حسین کہتے ہیں سچ کہتی ہو زینب, سچ کہتی ہو زینب, میری ماں نے آج سے کتنے سال پہلے میرے درد کا احساس کیا تھا, کتنے سالوں پہلے انہوں نے میرے آج کے درد کا احساس کیا. سچ کہو زینب, آج کے اس وقت مجھے میری ماں کی بہت یاد آتی ہے, سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یاد آتی ہے. حضرت زینب نے اپنے ہاتھوں سے جبہ پہنایا
रसूलुल्लाह का ये नौजवान बेटा मैदान करबला में जब उतर रहा था, अल्लाह अकबर, सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, जुब्बा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर पट्टा जाफर तैयार का, तलवार हैदर कर्रार की, हजरत अमीर हमजा की ढाल, सारे तबर्रुकात लेकर इमाम हुसैन अपनी बीवियों के खीमे में आए, औरतों के खीमे में आए। औरतों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई, औरतों की आंखें दबदबा गई। मौला हुसैन ने सबको सब्र की तलकीन किया और कहा, कसम है तुम्हें मेरे बाद कोई औरत बेपर्दा ना होगी, कोई मुझ पर मातम या नौहा नहीं करेगी, बल्कि रसूलुल्लाह की शरीयत को अपने मजबूत हाथों से पकड़ी रहेगी। ये आखिरी वसीयतें थी मौला हुसैन की। सब खवातीन को आपने अलविदा कहा, वसीयत किया, सलाम किया और बाहर आकर खीमे से अपने अजीज तरीन घोड़े जुलजनाह उन पर बैठ गए और करबला की तरफ निकल पड़े। मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब लगता था कि दूल्हा तैयार होकर मैदान में आया है। सारे तबरुकात तो जिस्म अक़दस पर नजर आ रहे थे, मेरे आका की झलक नजर आ रही है, खूबसूरती, जमाल और जलाल सब लिए हुसैन करबला में उतरे हुए हैं। घोड़े को जब एड़ लगाई, महमेज दी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। घोड़े को फिर चाबुक लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था। आपने उतर करके देखा तो सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़ी खड़ी थी और जुलजना है इनसे कहती थी, ऐ मेरे अजीज जुलजना, बाबा को आज मत ले जाना, इसलिए कि अगर तू आज इन्हें ले गया तो ये वापस नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। 9 साल की बच्ची सकीना को आपने गले से लगाया और कहा, सकीना जाओ खीमे में, मर्जी मौला यही है, मुझे इम्तिहान की घड़ी में उतरना है, तुम सब्र के साथ रहो, अपनी माँ के साथ और अपने ज़ैनुल आबिदीन के साथ रहो। ये कहकर बच्ची को बिठाया, आखिरी बार अपनी औरतों को सलाम किया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाल का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है दरमियान में अहले बैत। मौला हुसैन ने एड़ लगाई, जुलजनाहैन को लेकर जब खीमे से निकलकर करबला के मैदान में आते हैं, यजीदियों के साथ इत्माम हुज्जत के लिए फिर से आपने खुतबा दिया। मौला हुसैन ने खुतबे में जो पढ़ा था, मेरे अजीजों, फसीह व बलीग खुतबा है। आपने उनको ललकारते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि आज मैं तुम्हारे सामने उतरा हूं, तुमने मेरे मकाम को क्या नहीं पहचाना? मैं हुसैन इब्न अली हूं, ज़हरा का बेटा हूं, रसूलुल्लाह का नवासा हूं, मेरी निस्बतें तुम्हें मालूम है, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूं, क्या मेरा खून तुम पर हलाल है? सारी बातें करने के बाद भी कूफियों पर कुछ असर न हुआ। फिर मुकाबले के लिए उनके बाद ये के बाद दीगरे आते रहे। कोई बद्र बिन यमनी नाम का एक शख्स था, वो मुकाबले के लिए आया और इमाम हुसैन को जगह जगह से तीर मारने लगा। फिर दूसरा आया। मैं कभी सोचता हूं, इतना थका हारा शहजादा जिसने अपने कई बच्चों की लाशें उठाई है, अब फिर उसको लड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। 56 साल की उम्र है मेरे अजीजों, 56 साल की उम्र में घोड़े पर बैठ करके वो क्या क्या ना देखा होगा करबला के मैदान में। एक तरफ छोटे बच्चे अली असगर की शहादत देखा है, अब्बास के कटे हुए बाजू देखा है, अली अकबर के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ते देखा है, कासिम बिन हसन के गर्दन को अलग होते देखा है, कितने साथियों के जनाजे उठाए, कितनों की लाशें उठाई। अब ताकत क्या बची होगी? हम तो निढाल हो जाते हैं। हमारे एक बाप का जनाजा उठाने के बाद रात भर ऐसा लगता है कि जोर जोर ढीले हो गए, थकन से चूर हो जाते हैं। आज कब्रिस्तान जाकर क्या हो, एक बार जब किसी की तदफीन से वापस आते हो तो थकान से ऐसे चूर हो जाते हो कि रोटी खाने का भी मन नहीं करता। मौला हुसैन, तुम्हारी अजमतों को लाखों सलाम। कितने लाशें तुमने उठाए, कितने बेबसी के आलम में तुमने खवातीन को देखा है। हम अपनी बीवियों की, औरतों की एक आहो बुका नहीं सुन पाते,
ہم اپنے خاندان کی عورتوں کی بے بسی نہیں دیکھ سکتے، لیکن حسین تمہارے صبر کو سلام، تمہاری استقامت کو سلام۔ ہر چیز کو دیکھا، ہر چیز کو دیکھا، لیکن ایک چیز کربلا میں جو نہیں ہوئی وہ کیا تھی؟ حسین کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، شکایت نہیں آئی، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مولا کیا میرا ہی گھر ہے اس امتحان کے لیے، ایک بار بھی نہیں کہا کیا مولا میرے ہی بیٹے ہیں قربان ہونے کے لیے، ایک بار بھی نہیں کہا مولا کیا میرے ہی بھائی ہیں شہادت کے لیے، نہیں، بلکہ ہر شہادت پر کہا مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس عظیم خدمت کے لیے میرے گھرانے کا انتخاب کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تصور کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، تصور کرنا بھی میرے لیے ناممکن ہے، جب وہ تھکا ہارا رسول اللہ کا جوان بیٹا جس کی گردن پر میرے آقا سونگھا کرتے ہو، جس کے رخساروں کے بوسے لیتے ہو، جس کے منہ میں اپنی زبان رکھتے ہو، جس کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہو، جس کو سجدے کے عالم میں اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہو اور کبھی کھجوروں کو چبا کر منہ میں ڈالتے ہو، وہ شہزادہ جب 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اپنے عزیزوں کی موت کو دیکھنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا ہو، اے ظالموں کاش تمہیں ان کی پیاس پر رحم آتا، ان کی بھوک پر رحم آتا، ان کے جوان بیٹوں کی موت پر رحم آتا۔ ہم جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اپنے گھروں میں کھانا بنا بنا کر بھیجتے ہیں کہ آج غم کا دن ہے، ان پر رحم کیا جائے، پرانی دشمنیاں بھول جاتے ہیں۔ تو لعنت ہے یزیدیوں تم پر، تم نے خون حسین سے کیسے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، ایک پہ دل میں بھی رحم نہ آیا، مقابلہ کیا، مقابلہ کیا، کئی مرتبہ امام حسین تھک کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے، پھر چڑھتے تھے، مقابلہ کرتے، لیکن آپ نے ایک بات ہونے نہیں دیا کہ کبھی کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہ کہے حیدر کرار کا بیٹا یزیدیوں سے ڈر گیا تھا، خیمے میں چھپ گیا تھا یا میدان سے بھاگ گیا تھا، نہیں، تنہا حسین 250 لوگوں کی، یہ 250 لوگوں کے محاصرے میں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے باپ کا نام کرار تھا، کرار کہتے ہیں پلٹ کر کے حملہ کرنے والے کو، اور حسین نے وہ جوہر کربلا میں دکھائے تھے، کوئی سامنے سے آئے، کوئی پیچھے سے آئے، کوئی دائیں سے آئے، کوئی بائیں سے آئے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کئی منٹوں تک، کئی گھنٹوں تک، شاید ہو سکتا ہے ساعتیں بڑھ گئی ہوں، مقابلہ کرتے رہے، لیکن میرے عزیزو ایسا نہیں ہے کہ زخمی نہیں ہوئے، امام حسین کے پورے جسم پر کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیٹ پر، کبھی پیٹھ پر، کبھی رانوں پر، کبھی پنڈلیوں پر تیر آتے تھے، چبھتے تھے، نکالنے تک کی فرصت نہیں تھی، جسم سے تیر نکالنے کی فرصت نہیں تھی، تقریباً 72 تیر آپ کے جسم مبارک پر لگے ہوئے تھے، 72 تیروں سے جسم مبارک کو چھید دیا گیا تھا، سوراخ ہر جگہ، خون ہر جگہ سے رس رہا ہے، کوئی جگہ جس میں اثر پر باقی نہیں، پھر بھی تلوار اٹھائے مقابلہ کرتے رہے، تھک گئے، بہت تھک گئے، کس بات پر تھکے ہوں گے یہ کہنا بھی مشکل ہے، میں کہہ تو رہا ہوں میرے عزیز، وہ روتے تو کس بات پر روتے؟ وہ روتے ہیں تو علی اصغر پر روتے یا علی اکبر پر روتے، وہ قاسم پر روتے کہ عباس پر روتے، یا بی بی زینب کی بے بسی پر روتے یا اپنی بیویوں پر روتے، کس پر روتے؟ کبھی کبھار غموں کے پہاڑ ایسے آ جائے کہ کس پر روئے سمجھ میں نہ آئے۔ مولا حسین کا یہ وہ وقت تھا، ظہر کا وقت قریب ہے، بلکہ وہ جمعہ کا دن ہے، شاید اس دن آپ کو پتا ہوگا پوری دنیا کے مسلمان خطبہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور جمعہ کے خطبے میں مولا حسین کو پر بھی اور ان کے نانا پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے، ہر خطبے کو پڑھنے والا خطیب رسول اللہ کے قصیدے پڑھ رہا ہوگا، لیکن کربلا کے میدان میں اس رسول کے شہزادے پر تلواریں، تیر اور نیزے برسائے جا رہے ہیں، وہ عجیب دن رہا ہوگا، ایک طرف خطبوں کی آواز اور ایک طرف حسین کے خون سے رنگین تلواریں جو سنسنا رہی ہیں۔ حسین اعظم اپنے گھوڑے سے نیچے کی طرف آ گئے، زمین کی طرف سے آ گئے، اور جیسے ہی آگ زمین پر آ گرے تو ظالموں نے دیکھا کہ اب یہ تھکان سے چور ہے، مقابلہ کر نہیں سکتا، جبکہ امام حسین نے اس بھوک کے عالم میں
اور زخموں کے عالم میں کئی لوگوں کو فنا فی النار کیا ہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حسینی وہ ہوتا ہے جو آسانی سے کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، جائے گا دنیا سے لیکن دوسروں کو مزہ چکھا کر کے جائے گا۔ حسینی وہی ہوتا ہے۔ امام حسین جب زمین پر آ گرے تو شمر ذی الجوشن جو خبیث النفس ہے اور خولی بن یزید جو خبیث النفس ہے، یہ خاندانی خبیث لوگ تھے، فوراً جھپٹ پڑے اور مولا حسین کی ران پر ایک پیر رکھ کر کے چڑھ گیا اور ایک نے پیٹھ پر اپنا قدم رکھا، اور جیسے ہی مولا حسین سجدے کے عالم میں چلے گئے تھے، سجدے کے عالم میں چلے گئے، ان ظالموں نے میرے رسول پاک کے شہزادے کا سر مبارک الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نہ ہوتا تو میں رہ جاتی صداقت اے حسین، کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، لاکھوں سلام تمہارے اس خون پر، لاکھوں سلام تمہاری تربت انور پر، حسین اعظم تمہارے ہر لمحے پر کروڑوں درود و سلام، اور دنیا بھر کے مسلمان آج تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مولا حسین، تم نے جو کربلا میں کر دکھایا وہ قیامت تک آنے والے کروڑوں لوگ بھی تمہاری ایک انگلی کے برابر بھی شہادت نہیں دے سکیں گے۔ آج ہماری جانیں نچھاور ہیں اس شہید کربلا کی بارگاہ میں، ان کی اولاد پر، ان کے خون پر، ان کے ریگزاروں پر، بلکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا کرے کہ مولا حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک پر، ان ریت کے سروں پر بھی ہم اپنی گردن نچھاور کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ حسین میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اور عاشقان حسین کا یہ مجمع ہاشمی مسجد میں بیٹھا تو ضرور ہے، لیکن ہماری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ خراج عقیدت اگر ہمارا قبول ہوا تو مولا کریم ہمیں قیامت کے دن حسین اعظم کے رفقا میں شمار فرمائے گا۔ اللہ کا کرم ہے، بے پایا احسان ہے کہ ہم نے حسین کا تذکرہ کرنے والے خاندانوں میں جنم لیا ہے۔ اس کا بے انتہا شکر ادا کرو کہ مولا تو نے اہل بیت کے چاہنے والے گھروں میں ہماری پرورش فرمائی، ان شیطانوں اور ابلیسوں سے ہمیں دور رکھا جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اے رب ذوالجلال آخری سانس تک ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو عاشقان حسین میں پیدا فرما۔ میں تلاوت کرتا ہوں ان ناموں کی جنہوں نے کربلا کے ریگزاروں میں اپنی جان دے دی، قربانیاں دی، شہادت دی، جن کی تعداد روایات کے اعتبار سے 72 بتائی گئی ہے۔ میں برکت کے لیے ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، میرا معمول رہا ہے اس سے قبل بھی۔ سلام ان سب پر جو حسین اعظم کی رفاقت کا حق ادا کیے۔ اس وقت تک امام حسین کو کربلا میں کسی نے اترنے نہیں دیا جب تک ان کے ساتھیوں میں ایک ساتھی بھی زندہ رہا، ہر ایک نے اپنی جان دی، مولا حسین کو خیمے سے باہر آنے نہ دیا۔ ان سب کی شہادتیں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ آج سلام پیش کرتے ہیں ان سب کی بارگاہ میں، میں ہر ایک کا نام پڑھتا ہوں، آپ ہر ایک کے نام پر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کریں، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما۔ صدقہ و توسل شہیدان کربلا کے سیدنا حر بن یزید الریاحی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی بن حر ریاحی، سیدنا نعیم بن العجلان، سیدنا عمران بن کعب الاشجعی، سیدنا قاسم بن زہیر التغلبی، سیدنا کردوس بن زہیر التغلبی، سیدنا کنانہ بن عتیق التغلبی، سیدنا عمر بن سبیقی الضبعی، سیدنا زرغامہ بن مالک التغلبی، سیدنا غامر بن مسلم العبدی، سیدنا سیف بن مالک العبدی، سیدنا عبد الرحمن الارجبی، سیدنا مجمع بن عبداللہ الغامدی، سیدنا حیان بن حارث السلمانی، سیدنا عمر بن عبداللہ الجندعی، سیدنا دلاس بن عمر الراسبی، سیدنا نعمان بن عمر الراسبی، سیدنا سوار بن ابی عمیر الحمدانی، سیدنا عمار بن سلامہ الدالانی، سیدنا ظاہر بن عمر الکندی،
سیدنا جبلہ بن علی الشیبانی، سیدنا مسعود ابن حجاج التیمی، سیدنا حجاج ابن بدر التمیمی، سیدنا عبداللہ ابن بشر الخطعمی، سیدنا عمار ابن حسن الطائی، سیدنا عبداللہ ابن عمیر الکلبی، سیدنا مسلم ابن کثیر الازدی، سیدنا زہیر ابن سلیم الازدی، سیدنا عبداللہ ابن یزید العبدی، سیدنا بشر بن عمر الکندی، سیدنا عبداللہ ابن عروہ الغفاری، سیدنا بریر ابن حبیر الحمدانی، سیدنا وحب ابن عبداللہ الکلبی، سیدنا ادہم بن امیہ العبدی، سیدنا امیہ بن سعد الطائی، سیدنا سعد ابن حنزلہ التمیمی، سیدنا عمیر ابن عبداللہ المدحجی، سیدنا مسلم بن اوسجہ الاسدی، سیدنا ہلال ابن نافع البجلی، سیدنا سعید ابن عبداللہ الحنفی، سیدنا عبد الرحمن بن عبد المزنی، سیدنا نافع بن ہلال الجملی، سیدنا عمر ابن القسططہ الانصاری، سیدنا جون بن حوی غلام الغفاری، سیدنا عمر ابن خالد سیداوی، سیدنا حنزلہ ابن اسعد الشبامی، سیدنا سوید ابن عمار الاتماری، سیدنا یحییٰ بن سلیم امازنی، سیدنا قرہ ابن ابی قرہ الغفاری، سیدنا مالک بن انس المالکی، سیدنا زیاد ابن غریب الصائدی، سیدنا عمر ابن مطاع الجعفی، سیدنا حجاج ابن مسروق المدحجی، سیدنا زہیر ابن قیم بجلی، سیدنا حبیب ابن مظاہر الاسدی، سیدنا ابو ثمامہ عمر بن عبداللہ الصیداوی، سیدنا انیس ابن معقل الاصبحی، سیدنا سالم مولا عامر العبدی، سیدنا جنادہ ابن کعب الخزرجی، سیدنا عمر ابن جنادہ انصاری، سیدنا جنادہ بن الحرث السلمانی، سیدنا عابس ابن شبیب الشاکری، سیدنا شوزب ابن عبداللہ الحمدانی، سیدنا عبد الرحمن بن عروہ الغفاری، سیدنا حرث ابن عمرہ القیس الکندی، سیدنا یزید ابن زیاد الحدلی، سیدنا عمرہ النہدلی، سیدنا جندب بن حجیر الخولانی الکندی، سیدنا سلام بن مضارب الانماری، سیدنا مالک بن عبداللہ الجعفری جابری، سیدنا علی ابن حسین علی اکبر، سیدنا علی ابن حسین علی اصغر، سیدنا عمر ابن جنادہ، سیدنا عبداللہ بن یزید الہاشمی، سیدنا مجمع بن عائز رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا عون ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار، سیدنا امام قاسم بن حسن ابن علی بن المرتضی، سیدنا عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبداللہ بن وہب کلبی، سیدنا عباس علمبردار ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا و مولانا امامنا و آقانا و ملجانا مرشدنا و مولانا و قدوتنا مولا المولا مولا الامام سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ شہیدان کربلا ہے۔ مولا کریم ان تمام شہداء کے ناموں کی برکت سے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال ان شہداء کے خون کی برکت سے ہماری نسلوں میں غلامان حسین پیدا فرمائے۔ میرے عزیزو، بس اب اپنی مجلس کا اختتام جیسے کہ معمول کے مطابق ہے۔ اس کربلا کے بعد جو حالات ہوئے وہ طویل حالات ہیں، بہت سارے لوگ سننے کے شائق ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد میں آپ کے درمیان موجود نہیں ہوں، آج ہی ہماری آخری محفل ہے۔ مختصر حالات بتاتا ہوں۔ کربلا کے ریگزاروں میں جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ کوفیوں کا نعرہ بلند ہوا، ان کے ظلم کی داستان لکھی جانے لگی۔ وہ سب کے سب آئے، حسین اعظم کی بیوگان خواتین کے خیمے اجاڑ دیے گئے، ان سب کو قیدی بنایا گیا، اور وہاں پر موجود جو شہداء تھی ان کے جنازے پڑھے گئے۔ گاؤں جو قریب کے لوگ تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پر سب کو دفن کیا، لیکن حکم کے مطابق ان لوگوں نے امام حسین کے سر کو لے لیا اور سر کے اندر نیزہ ڈال کر اس کو بلند کیا، اور ساری عورتوں کو امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے کوفہ کی طرف۔
کوفہ پہنچتے ہیں یہ لوگ اس لٹے ہوئے تاخت و تاراج قافلے کو لے کر. بنی ہاشم کا یہ قبیلہ خاندان، یہ رسول اللہ کے شہزادوں کو آج قیدی بنا کر لایا گیا کوفہ میں. وہی کوفہ والے آج منظر دیکھنے آئے تھے جو کبھی خطوط لکھ کر مولا حسین کو بلا رہے تھے. آج عجیب سا سما تھا جب عبید اللہ بن زیاد کے ہاں سر حسین لایا گیا تو وہاں پر اس نے مذاق کرتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ کہا، حسین اگر تم بغاوت نہیں کرتے، خروج نہیں کرتے تو تمہارا یہ انجام نہیں ہوتا. دیکھ لیا تم نے کہ جھوٹ ہار گیا اور سچ جیت گیا. جب وہ عبید اللہ بن زیاد اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہا تھا، وہاں موجود ایک صحابی تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سخت برجستہ انداز میں جواب دیا، کہا جھوٹے باپ کا جھوٹا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حسین سچے ہیں اور ان کے باپ بھی سچے تھے. اور جب خاندان اہل بیت کی محبت میں انہوں نے نعرہ بلند کیا تو ظالم عبید اللہ بن زیاد نے اس صحابی رسول کا بھی قتل کیا. پھر وہاں سے امام حسین کا سر مبارک لے کر انہیں دمشق جانا تھا، یزید کے پاس. یزید ملک شام دمشق میں تخت خلافت پر تھا. اس وقت جب یہ قافلہ نکلا تو کئی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس قافلے کی کرامتیں بھی دیکھی. ایک رات وہ آئی جب اس قافلے والوں نے ایک گرجا گھر عیسائیوں کا تھا، رات ہو گئی تو وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا. عیسائی جو پادری تھا، جو راہب تھا، بڑا پرانا شخص تھا، اس نے ایک قافلے کو دیکھا اور ٹھہرنے کی اجازت دے دی. اور اس کے بعد سر کو دیکھا جو دھول میں لگا ہوا تھا، خون سے لت پت تھا. پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا ان ظالموں نے کہ حسین ابن علی کا سر ہے. پھر اس نے تحقیق کیا، پتا چلا یہ تو ان مسلمانوں کے اس نبی کے نواسے کا سر ہے جس کا یہ خود کلمہ پڑھتے. اس کے باوجود سر لے کر کے آ رہے ہیں. اس عیسائی کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی. رات کو رکنے کا تو اس نے کہہ تو دیا، لیکن جب رات ہوئی تو کہا وہ سر میرے حوالے کرو، وہ سر کو میں اندر رکھتا ہوں. ان ظالموں نے کہا ہرگز نہیں، یہ بڑا قیمتی ہے، خلیفہ کے پاس لے جانا ہے. اور لیکن اس عیسائی کو پتا تھا کہ کتنے میں بکنے والے ہیں. اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے اندر سے لا کر جس میں تقریباً 12,000 درہم تھے سامنے لہرایا اور کہا یہ پیسے لے لو، ایک رات کے لیے اس سر کو میرے پاس دے دو. حرص اور ہوس کے پجاری کیسے نہ مانتے، پیسے لے لیے اور سر کو اس کے حوالے کیا. کہا صبح دے دینا واپس. وہ عیسائی پادری سر حسین کو اپنے حجرے میں لے گیا، ایک تخت پر رکھا، دھول کو اور گرد و غبار کو صاف کیا، خوشبو لگایا اور دیکھنے لگا. کہا کہ کتنا حسین چہرہ ہے، گلاب جیسی رنگت ہے اور پیشانی پر اب بھی چمک باقی ہے. اور اس کی تر و تازگی کو دیکھ کر کے وہ کہنے لگا یہ سچے کا چہرہ ہے. بس صاف کیا تھا، اونگ آئی، نیند آئی، سویا، دیکھا خواب میں رحمت عالم تشریف لاتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور اس عیسائی پادری کا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پکڑا اور اٹھایا. کہا تو نے میرے بچے کے سر سے دھول کو صاف کیا، میں تیرے دل سے شرک و کفر کے گرد کو پاک کرتا ہوں. کیا تو میرے ہاتھ پر کلمہ طیبہ نہیں پڑھے گا؟ اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے اس شہزادے کے ساتھ تجھے میں جنت میں لے جاؤ. اس عیسائی پادری نے خواب میں ہی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کلمہ بھی پڑھ لیا. اور جب بیدار ہوا تو عجیب سی خوشبو محسوس کیا. اب دائرہ اسلام میں تھا، مولا حسین کے غلاموں میں تھا. حسین کا کٹا ہوا سر گرجا میں پہنچتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کرتا ہے. کٹا ہوا سر کفر کی دھرتی پر پہنچے تو وہاں ایمان تقسیم کر رہا ہے. اسی کو تو کہا گیا ہے کہ ہر کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے. یاد ہونا چاہیے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کٹا ہوا سر اب بھی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام دے رہا ہے. یہی تو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. میرے عزیزو، وہاں سے یہ قافلہ جب نکلا تو بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات پیش آئے. سر حسین کو انہوں نے جو نیزے پر رکھا تھا تو جب صبح ہوئی تو جب نکلنے کا وقت آیا تو اس نیزے کو یہ زمین پر گاڑ دیتے تھے.
نیزے کو زمین پر گاڑ دیتے. اب چلنے کا جب وقت آیا تو انہوں نے اس نیزے کو اٹھانے کی کوشش کی, لیکن وہ نیزہ زمین سے ہلتا نہیں تھا, گڑ گیا اتنی مضبوطی سے. اب وہ گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا. پھر اس کی شکایت انہوں نے اہل بیت سے ہی کی, سیدہ زینب سے. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نیزہ ہم نے گاڑا ہے, نکلتا ہمارے ہاتھ سے نہیں. سیدہ زینب واقعی میرے عزیزو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ اگر صدمے کسی کو ہوئے ہوں گے وہ بی زینب کبریٰ کو ہوئے ہیں. ایک خاتون ہے, کتنے غم دیکھے ہوں گے, کتنے غم. ایک ہے گردن کٹ جانا, وہ ایک موت ہے, گردن کٹ گئی ایک موت ہے, لیکن اتنے لوگوں کی موت دیکھ کر زندہ رہنا ہر بار موت ہے. ہر عزیز کی موت پر ایک موت ہے. سیدہ زینب وہ خاتون ہے جن کے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے ہیں, عون و محمد, جن کے 6 سگے بھائی شہید ہوئے ہیں, سگے بھائی شہید ہوئے, جن کے خاندان کے اتنے لوگ شہید ہوئے. وہ خاتون اب قافلے میں قیدی بن کر جا رہی ہے. وہ ہر راز کو سمجھتی تھی. سر حسین نیزے پر ہے, آگے نہیں بڑھتا. لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے. سیدہ زینب نے کہا قافلے میں دیکھ لو کوئی کم تو نہیں ہے, قافلے میں تلاش کر لو. ڈھونڈا گیا تو بی بی سکینہ نہیں تھی. سیدہ زینب نے کہا یہ وہ حسین ہے جو اپنی بیٹی کو چھوڑ کر زیادہ دور جاتا نہیں تھا. تو ڈھونڈو کہاں ہے. سکینہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئی تھی پہاڑ کے, اور کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی, اور ان کو گہری نیند لگی تھی, اور قافلہ نکل رہا تھا. لیکن سر حسین آگے بڑھنے کو تیار نہیں. جب لوگ بی بی سکینہ کو اٹھا لائے واپس قافلے میں, تو پھر وہ نیزہ زمین سے نکلا اور پھر ساتھ ہو لیا. حسین کی محبت پر لاکھوں سلام. کون کہتا ہے کہ حسین مر گئے؟ وہ زندہ ہے, بلکہ اپنے چاہنے والوں کی آج بھی دستگیری کر رہے ہیں, آج بھی دستگیری کر رہے ہیں. امام حسین کا یہ سر سے لگا ہوا نیزہ گھومتا ہوا بازاروں سے منزلوں سے جب دمشق پہنچا تو یہاں پر ڈھول باجے بج رہے تھے, جشن کا ماحول تھا. یزید نے سب کو اعلان کر کے بتایا تھا کہ میرے باغی کو قتل کیا گیا ہے, جو خلافت کے خلاف خروج کرے گا آج اس کا انجام تم لوگ دیکھو. گلی کوچوں میں لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, حسین کا سر آ رہا ہے دمشق میں. اللہ کی پناہ ہو کیسے لوگ تھے جو رسول اللہ کے شہزادے کا سر نیزے پر لا رہے, اور وہ جلوس دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے. جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے, ان کی عمر کافی ہو چکی تھی. وہ صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلے میں آئے, آ کر کے عورتوں کی طرف دیکھا تو رو پڑے. رسول اللہ کا گھرانہ ہے, آج بیڑیاں باندھ کر کے نلایا گیا. عورتوں سے تو بات نہیں کر سکتے تھے. ننھی سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں, اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں تاجر ہوں یہاں کا, میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. بی بی سکینہ نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا اتنے پورے سفر میں کسی نے کھانا تک نہیں پوچھا, بات کر رہا ہے. لیکن اس ننھی سکینہ پر لاکھوں سلام. کہا بھی تو صحابی سے کیا کہا, کہا بابا جان اگر آپ ہماری مدد ہی چاہتے ہیں تو میری ایک حاجت ہے. کہا بیٹی بتا کیا حاجت ہے. کہا یہ نیزے پر جو میرے بابا کا سر ہے اس کو تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں, آگے کی طرف لے جائیں. کہا کیوں؟ کہا کہ سارے لوگ میرے بابا کا سر دیکھنے کے لیے بھیڑ لگا رہے ہیں, ہماری بے پردگی ہو رہی ہے, لوگ خواتین کی طرف بھی دیکھ جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ عورتوں کی طرف نظر پڑے. میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم جو پردے اٹھا کر آج پھینک چکی ہو, تم ننگے سر آج بازاروں کی زینت بگی رہتی ہو, تنگ و چست کپڑے پہن کر کے تم بازاروں میں آج سمجھتی ہو کہ یہ فیشن کی دنیا ہے, یہ ماڈرن کلچر ہے, اس کو اپنا لینا چاہیے. کل کو تمہیں بھی قیامت میں منہ دکھانا ہے. زہرا کے پاس بھی, اس سکینہ کے پاس بھی تمہیں کھڑا ہونا ہے. میں اپنے خاندانوں کی, اپنی قوم کی بیویوں سے کہوں گا یہ پردہ تمہاری حفاظت بھی ہے, تمہاری دولت بھی ہے, اور تمہاری عزت بھی ہے.
اس کو تم اگر بے عزتی سمجھتی ہو تو سوائے شیطانی خیالات کے اور کچھ نہیں ہے. پردے دار خواتین وہ گھر میں رہ کر کے جو عزت کماتی ہیں، ہم نے بازار والی عورت کی کوئی عزت نہیں دیکھی سوائے ہوس پرستوں کے نشانے کے. عورتیں کیا سمجھتی ہیں تنگ و چست کپڑے پہن کر کے عورتیں عزت کماتی ہیں؟ نہیں، یہ لالچی اور ہوس کے پجاری کتوں کی خواہش ہوتی ہیں اور کچھ نہیں. عورتوں کو جب اسٹیج پر ننگا لایا جاتا ہے تو عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ میں پاش عورت ہوں، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. میری بہن تجھے پتا نہیں تجھے کس نظر سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے. کوئی تجھے اس نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے کہ بہت محترم میں مقدس ہے، بلکہ وہ اپنی ہوس بجھانے کی مشین تجھے سمجھ رہا ہے. کاش تو اس کے بستر پر مل جائے تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے. ہر ہوس کا پجاری تیرے جسم کی طرف دیکھتا ہے. میری بہنوں، پردہ تمہاری ذلت نہیں، تمہاری عزت ہے، تمہاری عزت ہے. بی بی سکینہ نے میسج دیا 9 سال کی عمر میں، جب دمشق کے بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے پاس سر حسین کو لایا گیا. جانتے ہیں سیدہ زینب نے یزید کے دارالعمارت میں جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ آج بھی رقم ہے. سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے. میں آج چاہتا تو مولا حسین کا کربلا کا خطبہ بھی پڑھتا اور سیدہ زینب کا خطبہ بھی پڑھتا. وقت کم ہے اور آپ کو عربی سمجھ میں آتی نہیں. جو خطبہ دیا ہے سیدہ زینب نے، سننے والوں نے یہ کہا جو موجود تھے، سیدہ زینب کا خطبہ سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، رسول اللہ کا خطبہ سنائی دے رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جھلک اس کے اندر تھی. اور کیوں نہ ہوتی جو گود میں رسول اللہ کے پرورش پائی ہو. میرے آقا کے گود میں جس نے پرورش پائی، ہلا کر کے رکھ دیا تھا. یزید چپ چاپ تھا، پورے فوجی خاموش تھے. یہ بات عجیب سی ہے. وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ وقت کا تاجور، یہ قیدی ہیں، باندھ کر کے لائے گئے ہیں. لیکن جانتے ہو سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ جاؤ آج میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں. یہ جملہ اتنا پاورفل ہے میرے عزیزوں. کوئی مجبور قیدی یہ نہیں کہتا کہ جاؤ میں آج تمہیں معاف کر دیتی ہوں. یہ وہ کہتا ہے جو حوض کوثر کا مالک ہو. یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس پاور ہو، اختیار ہو. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خطبے میں جو باتیں کہتی، ہر ایک دم بخود رہ گیا. کوئی بات کرنے کی جرات نہ کر سکا. اور حقیقت ہے میرے عزیزو، ہاشمی گھر کی عورتوں کا جواب نہیں، شہزادوں کا کیا جواب لاتے. تم نے دھوکے سے مارا ہے حسین ابن علی کو اور دغا بازی کی، غداری کی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے وہ سب کچھ وہاں واضح کیا. اور اس کے بعد یزید نے کہا ہم تمہاری عزت کے ساتھ. وہاں وہ ہیلے بہانے کرتا رہا کہ میں نہیں چاہتا تھا جنگ ہو جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ قتل ہو جائے. لیکن اس کی منشا تھی، اس کی مرضی تھی کہ اس کے ساتھ جو بھی اگینسٹ میں آئے اس کا قتل ہو جائے. وہ حسین کا خون بھی چاہتا تھا. یہ اور بات ہے کہ مگرمچھ کے آنسو اس وقت نکالا ہو، تاریخ میں موجود ہے. لیکن بعد میں اس قافلے کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا. سر حسین کو لے کر یہ قافلہ جو مختصر سی عورتیں اور امام زین العابدین کے ساتھ تھا، مدینے طیبہ کی طرف آیا. مدینے والوں کو پہلے ہی خبر لگ گئی تھی کربلا کے ریگزاروں میں رسول اللہ کے شہزادے کا قتل ہو چکا ہے. ان کے شہزادوں کا، ان کے ساتھیوں کا، ان کے انصار اور محبین کا قتل ہو چکا ہے. مدینے والے راہ تک رہے تھے. میں نے کل ہی بتایا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک مٹی بھری شیشی دی تھی اور کہا تھا جب یہ لال ہو جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ نے وہ 10ویں محرم کو اپنی شیشی کو سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور مدینے والوں کو اسی وقت خبر کر دی تھی کہ سیدنا امام حسین کی شہادت ہو گئی. وہ ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں تھا، وہ انٹرنیٹ کا اور اتنے تیز رفتار ای میل کا زمانہ نہیں تھا. یہ پیغام آتے قاصدوں کے ہاتھ، کبوتروں کے ہاتھ ہفتے مہینے لگ جاتے. لیکن امام حسین کی شہادت کی خبر اسی دن مدینے میں پہنچی تھی. اور اس کے بعد
جب یہ قافلہ مدینے کو آنے لگا، مدینے کے پورے لوگ باہر نکل پڑے تھے۔ مدینہ تو مدینہ ہے جو میرے آقا کا بھی استقبال کیا تھا، مدینے والوں کے دل نرم ہیں۔ جب مولا حسین کا سر آیا اور یہ اہل بیت کا قافلہ آیا، اس قدر مدینے والے روئے تھے، اتنا روئے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مدینے والے سب سے زیادہ 2 مرتبہ روئے تھے، ایک بار میرے آقا کی وفات کے وقت، دوسری بار جب حسین ابن علی کا سر مدینے میں آیا، اہل بیت کا قافلہ جب مدینے میں آیا تھا، بے اختیار روئے تھے۔ جانتے ہو مدینے سے جانے کے وقت مولا حسین کی ایک چھوٹی سی بیٹی 6 سال کی حضرت بی بی صغرا وہ ساتھ نہیں گئی تھی، وہ مدینے میں ہی رہ گئی تھی ان کی ماں کے ساتھ۔ یہ امام حسین کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئی، وہ علیل کی بیمار تھی اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بی بی صغرا کی جو باتیں ہیں وہ آج بھی جسم کو دہلا دیتی ہیں۔ وہ ایک ایک کو پکڑ کر کے پوچھتی تھی میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، اور کبھی کسی کا دامن پکڑ کر پوچھتی تھی میں جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گہوارے میں، علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو، میرا ننھا بھائی علی اصغر کہاں چھوڑا ہے ہو۔ بی بی صغرا کے 100 سوالات تھے، امام زین العابدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تنہا امام زین العابدین ہیں جنہوں نے پورے واقعات کربلا کو بیان کرنا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے، کس کو جواب دیں۔ امام زین العابدین کی حالت یہ ہو گئی تھی، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے یہ جوان بیٹے جنہوں نے کربلا کے خونی منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ مدینے آئے گوشہ نشین ہو گئے تھے، دل نہیں لگتا کسی بات پر، اور کئی سال ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوتے روتے تھے تو ان کی آنکھوں میں خون نکل آتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں اے سجاد زین العابدین کب تک یہ خون کے آنسو رو گے؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے لوگوں کیا تم اس شخص سے ہنسی اور مسکراہٹ کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے بھائیوں کے چھیترے اڑائے گئے تھے، جس کے سامنے اس کے باپ کا سر الگ کیا گیا ہو، جس کے سامنے اس کے چچا کو مارا گیا ہو؟ میں نے کیا نہیں دیکھا؟ اب ہنسنے کے لیے اور مسکرانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے؟